خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم میری شیلی کے مشہور ناول فرینکنسٹائن کو ایک مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، ہم بات کریں گے ان خطوط کی جو کہانی کے بالکل شروع میں ہے۔ ہاں، یہ وہ خطوط ہیں جو رابرٹ والٹن نے اپنی بہن مارگریٹ سیول کو لکھے تھے۔ اور یہ خطوط یوں سمجھیں پوری کہانی کا ایک فریم سیٹ کرتے ہیں۔ بالکل، ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ والٹن کون صاحب ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، اور وہ شمالی قطب جیسے خطرناک سفر پر کیوں نکلے ہیں۔ جی، اور راستے میں پیش آنے والا وہ عجیب واقعہ بھی جو پوری کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ تو آئیے ان خطوط کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ان میں کیا کچھ ہے۔ ضرور، اور یہ جو خطوط کے ذریعے کہانی سنانے کا انداز ہے نا، ایپسٹلری سٹائل جسے کہتے ہیں، یہ قاری کو کردار کے بہت قریب لے آتا ہے۔ صحیح کہا، ہمیں براہ راست والٹن کے خیالات، اس کے احساسات کا پتہ چلتا ہے۔ جی، جو آگے آنے والے واقعات کو سمجھنے کے لیے مطلب ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک، تو چلیں پہلے خط سے شروع کرتے ہیں۔ خط نمبر 1۔ جی، یہ 11 دسمبر کو سینٹ پیٹرسبرگ سے لکھا گیا ہے۔ اور اس میں والٹن کافی پرجوش نظر آتا ہے، اپنی بہن کو تسلی دے رہا ہے کہ سب ٹھیک ہے، سفر کامیاب ہوگا، اس کا یقین بڑھ رہا ہے۔ ہاں، وہ شمالی ہواؤں تک کو خوشی سے بھر دینے والی کہہ رہا ہے۔ کہتا ہے اس سے اس کے اعصاب مضبوط ہو رہے ہیں۔ یہاں شمالی قطب کے بارے میں اس کا جو ایک رومانوی تصور ہے وہ بہت واضح ہے۔ بالکل، وہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ صرف برف اور ویرانی کی جگہ ہے۔ وہ اسے خوبصورتی اور مسرت کا علاقہ، ہمیشہ رہنے والی روشنی کی سرزمین سمجھ رہا ہے۔ یہیں سے وہ ہیوبرس والی بات، یعنی حد سے زیادہ خود اعتمادی، اس کا اشارہ ملنا شروع ہو جاتا ہے نا؟ جی بالکل، وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہاں برف ہی نہ ہو، سورج ہمیشہ چمکتا ہو۔ یہ اس کے بلند عزائم کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سفر کے مقصد بھی دو ہیں، ایک تو سائنسی دریافتیں، جی، جیسے میگنیٹیز کا راز جاننا یا قطب سے گزرنے کا نیا راستہ ڈھونڈنا۔ کہتا ہے اس سے انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا مقصد زیادہ ذاتی ہے، شہرت، ناموری، ایڈونچر، ایسی سرزمین پر قدم رکھنا جہاں پہلے کبھی انسان نہ گیا ہو۔ اس کا پس منظر بھی دلچسپ ہے۔ رسمی تعلیم تو زیادہ نہیں، لیکن کتابیں پڑھنے کا، خاص کر سفر ناموں کا بڑا شوق تھا۔ ہاں، وہ شاعر بننا چاہتا تھا پہلے، لیکن وہ کوشش ناکام رہی، پھر وراثت ملی تو پرانے خواب کی طرف لوٹ آیا۔ جی، سمندری سفر، یہ ساری چیزیں مل کر بتاتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ غیر معمولی کرنا چاہتا ہے، کچھ بڑا کر دکھانے کی تڑپ ہے۔ اور ایسا نہیں کہ بس خواب ہی دیکھ رہا ہے، تیاری بھی کی ہے باقاعدہ۔ بالکل، ویل مچھلی کے شکاریوں کے ساتھ سفر کیے، جان بوجھ کر سختیاں جھیلی، سردی، بھوک، پیاس، نیند کی کمی، ریاضی، طب، دوسرے علوم پڑھے، یہاں تک کہ ایک جہاز پر انڈر میٹ کے طور پر کام بھی کیا، جہاں اس کی تعریف بھی ہوئی۔ جی، لیکن اس سارے عزم کے باوجود ایک کمزوری یا کہہ لیں ایک انسانی پہلو بھی نظر آتا ہے۔ ہاں، وہ خود مانتا ہے کہ کبھی حوصلہ پست ہو جاتا ہے، امید ڈگمگاتی ہے، وہ جیسے کسی کی تائید کا منتظر ہے۔ لکھتا ہے نا، کاش کوئی حوصلہ افزا آواز اس بات میں جواب دے۔ اسے دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنا حوصلہ بھی بلند رکھنا ہے۔ اپنے منصوبے بھی بتاتا ہے، آرچن جل جانا، جہاز لینا، عملہ بھرتی کرنا، جون میں روانہ ہونا۔ اور واپسی کی غیر یقینی صورتحال کا ذکر بھی کرتا ہے، جو ایک طرح سے آنے والے خطرات کی طرف اشارہ ہے۔ کہتا ہے کامیاب ہوا تو سالوں لگ سکتے ہیں، ناکام رہا تو شاید جلدی واپس آؤں یا کبھی نہیں۔ پہلے خط کا یہ جوش و خروش، یہ بلند عزائم، دوسرے خط میں کیفیت تھوڑی بدل جاتی ہے۔ صحیح کہا۔ اب آتے ہیں خط نمبر 2 پر۔ یہ 28 مارچ کو آرچنجل سے لکھا گیا۔ جی، اور یہاں وقت بہت آہستہ گزر رہا ہے، کیونکہ وہ برف میں پھنسا ہوا ہے، جہاز مل گیا ہے، عملہ بھی آ رہا ہے۔ لیکن اس خط کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے والٹن کی شدید تنہائی۔ بالکل، وہ صاف لکھتا ہے، میرا کوئی دوست نہیں ہے مارگریٹ۔ اسے ایک ایسے ساتھی کی شدید کمی محسوس ہو رہی ہے جو اسے سمجھ سکے، جو اس کی کامیابی پر خوش ہو، ناکامی پر دلاسا دے۔ مطلب ایک ہمدرد، ایک ہم خیال ساتھی۔
اور یہ تلاش صرف جذباتی نہیں بلکہ ذہنی یا دانشورانہ بھی ہے۔ وہ خود کو کم تعلیم یافتہ سمجھتا ہے۔ ہاں، کہتا ہے نا 15 سالہ اسکولی لڑکوں سے زیادہ ان پڑھ ہوں۔ جی، وہ ایک ایسا دوست چاہتا ہے جو اس کے رومانوی خیالات کو حقیر نہ سمجھے بلکہ اس کے ذہن کو منظم کرنے میں، اس کی سوچ کو ترتیب دینے میں مدد کرے۔ اور یہ خواہش آگے چل کر بہت اہم ثابت ہوتی ہے جب وہ اجنبی اس سے ملتا ہے۔ بالکل، والٹن کو لگتا ہے جیسے اس کی یہ تلاش پوری ہو گئی۔ وہ اپنے عملے کے کچھ لوگوں کا ذکر کرتا ہے لیکن کوئی بھی اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔ لیفٹیننٹ ہے، بہادر ہے، پرجوش ہے، لیکن تہذیب کی کمی ہے۔ والٹن کے مطابق وہ جینٹلمین نہیں ہے۔ پھر جہاز کا ماسٹر ہے، اس کی بڑی تعریف کرتا ہے کہ نیک ہے، نرم مزاج ہے، عملے میں مقبول ہے۔ جی، اور اس کی ایک کہانی بھی سناتا ہے، بڑی رومانوی کہانی ہے کہ کیسے اس نے اپنی منگیتر اور دولت ایک غریب جوڑے کے لیے قربان کر دی۔ ہاں، کردار تو بہت عمدہ ہے ماسٹر کا، لیکن والٹن کہتا ہے کہ وہ مکمل طور پر غیر تعلیم یافتہ اور ایک ترک کی طرح خاموش ہے۔ تو مطلب اخلاقی طور پر وہ جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ ذہنی ہم آہنگی، وہ انٹلیکچوئل کمپینینشپ نہیں مل سکتی جس کی والٹن کو تلاش ہے۔ صحیح۔ تو اپنی اس تنہائی کے باوجود والٹن اپنے ارادے پر قائم ہے، اور یہاں وہ کولرج کی نظم دی اینشنٹ مرینر کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ حوالہ بہت اہم ہے۔ دی اینشنٹ مرینر حد سے تجاوز کرنے، فطرت کے قوانین کو چھیڑنے اور اس کی سزا کی کہانی ہے۔ والٹن کہتا ہے کہ وہ البٹراس نہیں مارے گا۔ جی، جو کہ ایک طرح سے ستم ظریفی ہے کیونکہ وہ خود ایک ایسی مہم پر نکلا ہے جو فطرت کی حدود کو چیلنج کرنے جیسی ہے۔ یہ آنے والے واقعات کی طرف ایک گہرا اشارہ ہے۔ تو یہ کشمکش، یہ تنہائی کا احساس اور یہ بلند عزائم، یہ سب ہمیں تیسرے خط کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی، تیسرا خط نسبتاً مختصر ہے۔ ہاں، 7 جولائی کا ہے۔ والٹن اب سمندر میں ہے، سفر جاری ہے۔ اور یہ خط وہ ایک واپس جانے والے تجارتی جہاز کے ذریعے بھیج رہا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، حوصلے بلند ہیں، عملہ پرعزم ہے، موسم بھی توقع سے بہتر ہے۔ ابھی تک کوئی بڑا غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ وہ لکھتا ہے نا کہ 1-2 تیز ہوائیں اور جہاز میں ایک سوراخ ہو جانا، ایسی باتیں ہیں جنہیں تجربہ کار ملا شاید ہی ریکارڈ کرنا ضروری سمجھیں۔ یہ جو سب ٹھیک ہے والی کیفیت ہے، یہ جیسے آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی لگتی ہے۔ بالکل، اور اسی خط میں اس کا اعتماد جیسے اپنے عروج پر ہے۔ وہ سوال کرتا ہے، انسان کے پختہ دل اور مضبوط ارادے کو کون سی چیز روک سکتی ہے؟ یہ جملہ مطلب اس زمانے کی روشن خیالی کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے، انسانی قوت ارادے پر یقین۔ جی، لیکن کہانی کے سیاق و سباق میں یہ بے لگام عزائم کے خطرے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، اور یہیں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ ہاں، کیونکہ اس پر اعتماد لہجے کے فوراً بعد آتا ہے چوتھا خط، 5 اگست، اور یہاں سے معاملہ واقعی عجیب اور پراسرار ہو جاتا ہے۔ جی، چوتھا خط والٹن اسے ایک عجیب حادثے کا ذکر کرتے ہوئے شروع کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ 31 جولائی کو ان کا جہاز برف میں پھنس گیا تھا، چاروں طرف دھند تھی، اور جب دھند چھٹی تو انہوں نے ایک انتہائی حیران کن منظر دیکھا۔ آدھے میل کے فاصلے پر برف پر کتوں سے چلنے والی ایک سلیج گاڑی شمال کی طرف جا رہی تھی، اور اس میں جو وجود بیٹھا تھا وہ انسان جیسا تھا لیکن بظاہر دیو قامت۔ یہ دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے۔ ظاہر ہے وہ زمین سے سینکڑوں میل دور تھے۔ یہ اصل میں فرینکنسٹائن کی تخلیق یعنی کریچر کی پہلی جھلک ہے جو والٹن اور اس کے ساتھیوں کو ملتی ہے۔ ایک ایسا منظر جو ناقابل یقین تھا۔ اور پھر اگلی صبح ایک اور سلیج ان کے جہاز کے قریب آ گئی، برف کے ایک بڑے ٹکڑے پر بہتی ہوئی۔ اس پر ایک شخص تھا، برف اور تھکن سے بالکل نڈھال، قریب المرگ، ساتھ میں صرف ایک کتا زندہ تھا۔ یہ کوئی مقامی نہیں بلکہ ایک یورپین تھا، لیکن جہاز پر لائے جانے سے پہلے اس نے وہ عجیب سوال پوچھا۔ ہاں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ موت کے دہانے پر کھڑے شخص کا یہ سوال، اور مدد قبول کرنے کے لیے یہ شرط کہ وہ قطب شمالی جا رہے ہوں، یہ واقعی بہت عجیب تھا۔ والٹن نے جب بتایا کہ ہاں وہ شمال کی طرف ہی جا رہے ہیں، تب وہ راضی ہوا۔ والٹن فوراً اس سے ہمدردی محسوس کرنے لگتا ہے۔ جی، اس اجنبی کی حالت بہت خراب تھی۔ والٹن اس کی دیکھ بھال کا ذکر کرتا ہے۔ وہ نوٹ کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں بے وقت وحشت اور جنون بھی ہے، اور کبھی کبھی مہربانی کرنے پر ایک خاص قسم کی نرمی بھی جھلکتی ہے۔
وہ زیادہ تر گہرے دکھ اور مایوسی میں ڈوبا رہتا ہے۔ پوچھنے پر بتاتا ہے کہ وہ یہاں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو مجھ سے بھاگ گیا ہے۔ اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ عملے نے اس سے ایک دن پہلے وہ دیو کامت شخص والی سلیج دیکھی تھی جسے وہ شیطان یا ڈیمون کہتا ہے۔ ہاں، ڈیمن کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب صرف شیطان نہیں بلکہ ایک غیر معمولی مافوق الفطرت وجود بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ سن کر وہ بہت بے چین ہو جاتا ہے، اس کے راستے کے بارے میں تفصیلات پوچھتا ہے، ڈیک پر آ کر انتظار کرنا چاہتا ہے۔ والٹن کا لگاؤ اس اجنبی سے بڑھتا جاتا ہے۔ وہ لکھتا ہے، میں اسے بھائی کی طرح پیار کرنے لگا ہوں۔ اسے لگتا ہے جیسے وہ دوست جس کی وہ دوسرے خط میں اتنی شدت سے خواہش کر رہا تھا وہ اسے مل گیا ہے۔ بھلے ہی وہ ایک تباہ شدہ یا شکستہ حال انسان کی صورت میں ملا ہے۔ جی، یہ ایک تلخ ستم ظریفی ہے، آئرنی۔ وہ ایک ایسا ساتھی چاہتا تھا جو اس کے ذہن کو منظم کرے، اور اسے ایک ایسا شخص ملا جس کا اپنا ذہن شدید انتشار کا شکار ہے۔ خط میں آگے 13 اگست کی تاریخ میں والٹن اس اجنبی کے بارے میں مزید لکھتا ہے۔ اس کی ذہانت، اس کی گفتگو، اس کی شخصیت سے وہ بہت متاثر ہے۔ جی، لیکن جب والٹن اپنے عزائم کا ذکر کرتا ہے کہ وہ علم کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار ہے، اپنی جان بھی، تو اجنبی پر شدید غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ رو پڑتا ہے، کراہتا ہے، اور پھر والٹن کو خبردار کرتا ہے، کہتا ہے، بدقسمت آدمی، کیا تم بھی میرے جنون میں شریک ہو؟ سنو، مجھے اپنی کہانی سنانے دو، اور تم یہ زہر بھرا پیالہ اپنے ہونٹوں سے دور پھینک دو گے۔ یہ لمحہ بہت اہم ہے۔ یہ براہ راست والٹن کے عزائم اور اجنبی کی یعنی وکٹر فرینکنسٹائن کی تباہی کے درمیان تعلق قائم کرتا ہے۔ جی بالکل۔ بعد میں اجنبی دوستی کی ضرورت پر تو اتفاق کرتا ہے، کہتا ہے ہم نامکمل مخلوق ہیں، لیکن فوراً اپنے نقصان کا ذکر کرتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا، لیکن میں سب کچھ کھو چکا ہوں اور نئی زندگی شروع نہیں کر سکتا۔ اس گہرے دکھ کے باوجود والٹن نوٹ کرتا ہے کہ اس میں اب بھی فطرت کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کی صلاحیت باقی ہے۔ وہ اس کی ذہانت، اس کی سمجھ بوجھ سے بے حد متاثر ہے۔ اور پھر 19 اگست کی تاریخ آتی ہے۔ اجنبی یعنی وکٹر اپنی کہانی والٹن کو سنانے کا فیصلہ کرتا ہے، اور وجہ یہ بتاتا ہے کہ تم بھی علم اور حکمت کی تلاش میں ہو، جیسا کبھی میں تھا۔ شاید تم میری کہانی سے کوئی سبق حاصل کر سکو۔ ہاں، وہ امید کرتا ہے کہ والٹن اس ڈسنے والے سانپ سے بچ جائے جو علم کی بے لگام خواہش بن سکتی ہے۔ وہ والٹن کو ناقابل یقین، حیرت انگیز واقعات سننے کے لیے تیار رہنے کو کہتا ہے۔ والٹن کہانی سننے کو بےتاب تو ہے، لیکن اسے اجنبی کے غم کے تازہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ اجنبی خود اپنی قسمت کو اٹل سمجھتا ہے۔ کہتا ہے، میری تقدیر تقریباً پوری ہو چکی ہے، کوئی چیز میری قسمت نہیں بدل سکتی۔ جی، اور والٹن فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس کہانی کو ساتھ ساتھ قلم بند کرے گا۔ خط کا اختتام اسی انتظار اور تجسس پر ہوتا ہے۔ والٹن اس عجیب اور دل دہلا دینے والی کہانی کو سننے کے لیے تیار ہے۔ تو ان خطوط سے ہم نے کیا سمجھا؟ ایک سفر جو شروع ہوا تھا والٹن کے بلند بانگ خوابوں، اس کے جوش، اور پھر اس کی تنہائی سے۔ اور وہ سفر اسے ایک ایسے پراسرار اجنبی سے ملواتا ہے جو خود انہی خوابوں اور عزائم کا شکار ہو کر تباہی کے دہانے پر ہے۔ بالکل، یہ خطوط ہمیں کہانی کے جو مرکزی موضوعات ہیں ان سے متعارف کرواتے ہیں، جیسے علم اور طاقت کی کشش اور اس کے خطرات۔ جی، بلند عزائم کا انجام، تنہائی اور انسانی تعلق کی ضرورت، فطرت کا وہ رومانوی تصور جو والٹن کے ذہن میں تھا، اور پھر اس کی سخت بے رحم حقیقت، اور آنے والے خطرات کی پیشگوئی، یہ سب مل کر فرینکنسٹائن کی اصل کہانی کے لیے ایک بہت ہی مؤثر تمہید اور ماحول تیار کرتے ہیں۔ آخر میں ایک سوال شاید چھوڑا جا سکتا ہے سوچنے کے لیے۔ وکٹر نے والٹن کو اپنے جیسے علم کے حصول سے خبردار کیا ہے، جی، لیکن ان خطوط میں ہم نے والٹن کی جو شخصیت دیکھی ہے، اس کی شہرت کی بھوک، کچھ بڑا کر گزرنے کی شدید خواہش، کیا لگتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ واقعی اس انتباہ پر عمل کرے گا چاہے وہ پوری کہانی سن بھی لے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یا شاید اس طرح سوچیں، والٹن ایک ایسا دوست چاہتا تھا جو اس کے ذہن کو منظم کرے۔ ہاں، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو اجنبی اسے ملا ہے یہ اس پر اثر انداز تو ہوگا، لیکن شاید ان طریقوں سے جن کا والٹن نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا؟ شاید اس کے ذہن کو مزید منظم کرنے کی بجائے کچھ اور ہی کر دے۔
بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جو یہ ابتدائی خطوط قاری کے ذہن میں چھوڑ جاتے ہیں اور آنے والی کہانی کے لیے تجسس بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا باب عنوان ہے وکٹر کا تعارف اور خاندانی پس منظر۔ یہاں وکٹر ہمیں اپنے خاندان کے بارے میں بتاتا ہے۔ جنیوا کا ایک معزز خاندان، والد صاحب عوامی خدمت میں قابل احترام شخصیت، کافی اچھی عزت والی شروعات لگتی ہے۔ ہاں، لیکن دلچسپ بات والد کی شادی کی کہانی ہے۔ ان کے دوست تھے بیوفورڈ، غربت میں ان کی موت ہو گئی، اور پھر ان کی بیٹی کیرولائن کی مشکلات۔ وکٹر کے والد کا اسے بچانا اور پھر 2 سال بعد اس سے شادی کرنا، یہ ان کے کردار کی نرمی اور ہمدردی دکھاتا ہے۔ شاید اسی لیے وکٹر کی پرورش اتنے پیار بھرے ماحول میں ہوئی۔ عمر میں فرق بھی تھا، لیکن لگتا ہے پیار بہت تھا۔ والد کیرولین کا بہت خیال رکھتے تھے، ہر مشکل سے بچاتے تھے۔ جی بالکل، اور وکٹر جو نیپلز میں پیدا ہوا وہ ان کی محبت کا مرکز تھا۔ وہ خود کہتا ہے کہ اسے صرف کھلونا نہیں سمجھا گیا، بلکہ ایک ذمہ داری جسے نیکی کی راہ پر چلانا تھا۔ صبر، خیرات، خود پر قابو، یہ سب سکھایا گیا، مگر نرمی سے۔ یہ تصویر تو ایک بہت ہی محفوظ اور مثالی بچپن کی لگتی ہے۔ بالکل، اور پھر ایلزابتھ لیونزا کی آمد ہوتی ہے۔ وہ کومو جھیل کے پاس ایک غریب گھر میں ملی، ایک غیر معمولی خوبصورت بچی، اچھا، جو اصل میں ایک نواب اور جرمن ماں کی یتیم بیٹی تھی۔ وکٹر کی والدہ، جنہوں نے خود یتیمی دیکھی تھی، فوراً اسے گود لے لیتی ہیں۔ وکٹر کو کہتی ہیں، میرے پاس تمہارے لیے ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اور وکٹر کا رد عمل؟ وہ فوراً اسے میرا سمجھتا ہے، میری حفاظت، محبت اور پرورش کے لیے۔ یہ ملکیت کا احساس، یہ پوزیسونیس، کیا یہیں سے کچھ اشارے ملتے ہیں اس کے بعد کے کردار کے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ شدید وابستگی جو بہن بھائی سے زیادہ گہری محسوس ہوتی ہے، شاید اس کی شخصیت کی شدت پسندی کی طرف پہلا اشارہ ہو۔ وہ اسے صرف اپنی ملکیت سمجھتا ہے، ایک ایسی چیز جو صرف موت تک اسی کی رہنی چاہیے۔ یہ بات کے جنون کی ایک ہلکی سی جھلک ہو سکتی ہے۔ چلیں اب دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب 2، بچپن، دوستی اور علم کی ابتدائی پیاس۔ یہاں وکٹر اور ایلزابتھ کی اکٹھی پرورش اور ان کے کرداروں کے فرق پر بات ہوتی ہے۔ جی، ایلزابتھ پرسکون، شاعری اور فطرت سے محبت کرنے والی، اور وکٹر وہ زیادہ پرجوش، علم کا پیاسا۔ اور یہ پیاس معمولی نہیں تھی۔ نہیں، وکٹر کے لیے دنیا ایک راز تھی جسے وہ کھولنا چاہتا تھا۔ فطرت کے چھپے ہوئے قوانین جاننے کی شدت خواہش۔ یہ صرف تجسس نہیں، ایک طرح کا جنون ہے۔ وہ چیزوں کی سطح کے بجائے ان کی گہرائی، ان کی اصل وجہ میں دلچسپی رکھتا تھا۔ خاندان جنیوا آ جاتا ہے، ایک اور بھائی بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن وکٹر وہ ہجوم سے کتراتا ہے۔ اس کی گہری دوستی صرف ایک لڑکے سے ہوتی ہے، ہنری کلارول۔ ہاں، کلارول، وہ بھی کافی غیر معمولی ہے، ذہین، خیالی، مہم جو، کہانیوں کا شوقین۔ تو ایک علم کی دنیا میں، دوسرا بہادری کی دنیا میں۔ بالکل، لیکن ایلزابتھ ان دونوں کے درمیان ایک توازن لاتی ہے، ان میں نرمی اور ہمدردی پیدا کرتی ہے۔ وکٹر خود کہتا ہے کہ اگر ایلزابتھ نہ ہوتی تو وہ شاید زیادہ سخت دل اور تنہا ہوتا۔ تو یہ مثبت اثرات اہم ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کافی تھے؟ کیونکہ خوشگوار بچپن کے باوجود وکٹر کی دلچسپی عام چیزوں میں نہیں تھی۔ زبانیں، سیاست، سماجی معاملات، یہ سب اس کے لیے جیسے بے معنی تھے۔ وہ تو آسمان اور زمین کے راز جاننا چاہتا تھا۔ ہاں، مابعد الطبیعت، یا جسے وہ قدرتی فلسفہ کہتا ہے، اس کی گہرائیاں۔ اور یہاں وکٹر خود ایک دلچسپ بات کہتا ہے کہ اس کا جو تباہ کن جنون تھا وہ معمولی چیزوں سے شروع ہوا، جیسے کسی پہاڑی دریا کا بہاؤ۔ یہ قدرتی فلسفہ ہی تھا جس نے اس کے خیال میں اس کی تقدیر کا فیصلہ کیا۔ یہ خیال کے بڑے نتائج اکثر چھوٹی، نظر انداز کی گئی وجوہات سے جنم لیتے ہیں۔ یہ پوری کہانی میں بار بار آتا ہے۔ 13 سال کی عمر میں اتفاق سے اسے کارنیلیس اگریپا کی ایک کتاب ملتی ہے، قدیم کیمیادانوں میں سے ایک۔ وکٹر اس سے بہت متاثر ہوتا ہے، شدید متاثر۔ لیکن جب وہ اپنے والد کو بتاتا ہے تو والد اسے فضول بکواس کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور اس سرسری رد عمل کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ اگر والد تفصیل سے سمجھاتے کہ یہ علم پرانا کیوں ہو چکا ہے تو شاید وکٹر رک جاتا۔ شاید،
لیکن والد کی لاپرواہی نے وکٹر کو جیسے یقین دلا دیا کہ وہ اس علم کی اہمیت سے ناواقف ہیں، اور اس نے مزید شوق سے اگریپا، پاراسیلسس اور ایلبرٹس میگنس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ قدیم کے میدانوں کے بڑے خوابوں کی طرف کھینچتا ہے، فلاسفر سٹون، آب حیات۔ اسے جدید سائنس محدود لگتی ہے۔ جی، وہ سمجھتا تھا کہ جدید سائنسدان چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرتے ہیں، جبکہ قدیم لوگ بڑے راز کھولنا چاہتے تھے۔ اور وہ بیماری کو ختم کرنے اور انسان کو لافانی بنانے کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ یہ عزائم تو بہت بڑے ہیں۔ بہت بڑے۔ لیکن پھر 15 سال کی عمر میں ایک واقعہ اسے وقتی طور پر اس راستے سے ہٹاتا ہے۔ ایک شدید طوفان میں بجلی ایک درخت پر گرتی ہے اور اسے مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہے۔ ایک مہمان فلسفی جو وہاں موجود تھا، وہ بجلی اور گیلونزم یعنی ابتدائی الیکٹریکل سائنس کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ وضاحت اتنی طاقتور اور نئی ہوتی ہے کہ وکٹر کی نظر میں قدیم کیمیا دانوں کی حیثیت بالکل گر جاتی ہے۔ اچھا، تو وہ عارضی طور پر قدرتی فلسفہ چھوڑ دیتا ہے، اسے ناقابل اعتبار سمجھ کر ریاضی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جسے وہ زیادہ ٹھوس سمجھتا ہے۔ ہاں، اور وہ بعد میں اسے زندگی بچانے والے فرشتے کی آخری کوشش کہتا ہے، جو ناکام رہی کیونکہ بقول اس کے تقدیر زیادہ طاقتور تھی۔ یہ تقدیر کا تصور، یہ احساس کہ وہ ایک ناگزیر راستے پر چل رہا ہے، یہ وکٹر کی پوری کہانی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو 15 سال کی عمر میں سائنس سے یہ عارضی مایوسی ہوئی، لیکن تقدیر اسے واپس لانے والی تھی۔ خیر، اس کا اگلا بڑا قدم انگلستاد روانگی ہے، جو باب 3 میں ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بڑا سانحہ پیش آیا۔ جی، باب 3 کا عنوان ہی ہے سانحہ اور انگلستاد روانگی۔ 17 سال کی عمر میں جب وہ یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہا تھا، الزبتھ بیمار پڑ گئی، شدید بیمار، سرخ بخار۔ وکٹر کی والدہ نے اس کی تیمارداری کی۔ الزبتھ تو بچ گئی، لیکن والدہ خود اسی بیماری کا شکار ہو کر وفات پا گئیں۔ یہ وکٹر کی زندگی کا پہلا بڑا ذاتی نقصان تھا۔ یہ تو بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ بہت بڑا، اور والدہ کی موت کا منظر بھی اہم ہے۔ بستر مرگ پر وہ وکٹر اور الزبتھ کے مستقبل کے اتحاد کی خواہش ظاہر کرتی ہیں، جیسے ان کے مستقبل کو جوڑ رہی ہوں، اور الزبتھ کو چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری سونپتی ہیں۔ وکٹر کے لیے یہ یقیناً ایک گہرا صدمہ ہوگا۔ جی، وہ اس خالی پن اور مایوسی کو بیان کرتا ہے جو موت اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ غم کی تلخی کم نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ گہری ہو جاتی ہے۔ ماں کی وفات کی وجہ سے روانگی کچھ دیر کے لیے ملتوی ہوتی ہے۔ الزبتھ وہ سب کو سنبھالتی ہے۔ آخر کار وکٹر انگلستاد روانہ ہوتا ہے۔ کلورووال بھی ساتھ جانا چاہتا ہے، لیکن اس کا تاجر باپ اجازت نہیں دیتا۔ تو وکٹر اکیلا ہی جاتا ہے۔ سفر کے دوران وہ تنہائی محسوس کرتا ہے، اجنبیوں سے ملنے کی گھبراہٹ بھی، لیکن علم حاصل کرنے کی خواہش بھی بہت شدید ہے۔ انگلستاد پہنچ کر وہ پروفیسر سے ملتا ہے، اور پہلا تجربہ کچھ اچھا نہیں رہتا۔ پروفیسر ایم کرمپے، قدرتی فلسفے کے استاد، ہاں، وہ اس کے قدیم کیمیا دانوں کے مطالعے کو سن کر سخت ناراض ہوتے ہیں، اسے بکواس اور وقت کا ضیاع قرار دیتے ہیں۔ کرمپے کا انداز، اس کا حلیہ وکٹر کو بالکل پسند نہیں آتا۔ وہ پہلے ہی جدید سائنس سے کچھ مایوس تھا، اور کرمپے کا رویہ اس کی مایوسی کو اور بڑھاتا ہے۔ یہ ملاقات تو بہت منفی رہی۔ بہت منفی۔ لیکن پھر وہ دوسرے پروفیسر ایم والڈمن جو کیمسٹری پڑھاتے تھے، ان کا لیکچر سننے کا فیصلہ کرتا ہے، اور یہ ملاقات، یہ لیکچر وکٹر کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اچھا، والڈمن کیسے مختلف تھے؟ والڈمن کرمپے سے بالکل مختلف تھے، شفیق، مہذب اور بہت متاثر کن انداز میں بات کرنے والے۔ انہوں نے لیکچر میں کیا کہا جس نے اتنا اثر کیا؟ والڈمن نے کیمسٹری کی تاریخ اور جدید سائنس کی طاقت پر بات کی۔ انہوں نے قدیم محققین کا ذکر کیا جنہوں نے بڑے وعدے کیے مگر کچھ نہ کر سکے، جبکہ جدید سائنسدان معجزے دکھاتے ہیں اور فطرت کے رازوں میں داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جدید سائنسدانوں نے نئی اور تقریباً لامحدود طاقتیں حاصل کی ہیں۔ یہ الفاظ وکٹر کے اندر سوئے ہوئے جنون کو جیسے جگا دیتے ہیں۔ تو یہ تھا وہ لمحہ، والڈمن کے الفاظ نے جیسے ایک چنگاری لگا دی۔ وکٹر کو لگا کہ وہ جدید سائنس کے ذریعے ہی ان عظیم رازوں کو پا سکتا ہے جن کا خواب قدیم کیمیادان دیکھتے تھے۔
بالکل، وہ وہیں عزم کرتا ہے، میں اس سے کہیں زیادہ کروں گا، میں نئے راستے تلاش کروں گا اور دنیا پر تخلیق کے گہرے ترین راز کھولوں گا۔ زبردست عزم۔ جی، اور جب وہ بعد میں والڈمن سے ملتا ہے تو والڈمن بھی کرمپے کے برعکس وکٹر کی سابقہ دلچسپیوں کا احترام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قدیم محققین نے ہی جدید علم کی بنیاد رکھی۔ وہ وکٹر کو سائنس کی تمام شاخیں بشمول ریاضی پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں اور اپنی لیبارٹری میں رہنمائی کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ اور وکٹر کہتا ہے کہ اس دن نے اس کی مستقبل کی تقدیر کا فیصلہ کیا۔ ایک استاد کے الفاظ، اس کا انداز کتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ واقعی۔ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا اصل سفر، جو ہمیں باب 4 میں ملتا ہے، عنوان سائنسی جنون اور راز کی دریافت۔ واحد جنون بن جاتا ہے۔ وہ لیکچرز لیتا ہے، پڑھتا ہے اور خاص طور پر والڈمن اس کا دوست اور رہنما بن جاتا ہے۔ وہ دن رات لیبارٹری میں گزارتا ہے۔ اس کی ترقی بہت تیز ہوتی ہے۔ 2 سالوں میں وہ یونیورسٹی میں مشہور ہو جاتا ہے، کچھ نئی دریافتیں بھی کرتا ہے، لیکن یہ جنون، یہ اسے باقی دنیا سے جیسے کاٹ دیتا ہے۔ بالکل، وہ جنیوا واپس نہیں جاتا، خاندان سے رابطہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ واپس جانے کا سوچ ہی رہا ہوتا ہے، اس کی توجہ ایک نئے، زیادہ بنیادی سوال پر مرکوز ہو جاتی ہے: انسانی جسم کی ساخت اور زندگی کا اصول۔ ہاں، یہ سوال کہ زندگی آتی کہاں سے ہے، یہ اسے موت کے مطالعے کی طرف لے جاتا ہے، فزیولوجی اور انیٹمی سے آگے بڑھ کر۔ اور یہ مطالعہ کوئی خوشگوار نہیں ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے وہ موت کا مطالعہ کرتا ہے۔ قبرستان، مردہ خانے، انسانی جسم کا گلنا سڑنا، وہ ان جگہوں پر وقت گزارتا ہے جو عام انسان کے لیے ناقابل تصور ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے کس حد تک جانے کو تیار ہے۔ یہ واقعی ایک سرحد پار کرنے جیسا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ اس کے والد نے اسے مافوق الفطرت خوف سے بچایا تھا، لیکن اب وہ خود ان ہولناک حقیقتوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اور انہی مشاہدات کے دوران اسے وہ راز ملتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے اس پر اچانک روشنی پھوٹی۔ وہ روشنی کیا تھی؟ وہ زندگی اور تخلیق کا راز تھا، بے جان مادے میں جان ڈالنے کی صلاحیت۔ وہ تفصیل نہیں بتاتا، کہتا ہے کہ یہ راز بہت خطرناک ہے، لیکن اس دریافت پر اسے شدید فخر اور خوشی ہوتی ہے۔ جو صدیوں سے ناممکن سمجھا جاتا تھا، وہ اس نے حاصل کر لیا تھا۔ اور فوراً وہ اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، ایک انسان جیسا وجود بنانے کا۔ جی، لیکن کام کی آسانی کے لیے وہ اسے بہت بڑا بنانے کا فیصلہ کرتا ہے، 8 فٹ لمبا۔ یہاں سے عملی کام شروع ہوتا ہے۔ 8 فٹ؟ اور اس کام کے دوران اس پر ایک مکمل جنون طاری ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو ایک نئی نسل کا خالق سمجھتا ہے، جو اسے باپ اور خدا مانے گی۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ موت پر قابو پا لے گا، دنیا میں روشنی لائے گا۔ لیکن اس جنون کی قیمت اس کی اپنی صحت۔ بالکل، وہ پیلا دبلا بیمار نظر آنے لگتا ہے، آنکھیں گڑوں میں دھنس جاتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ جنون اسے ہر خوبصورت اور انسانی چیز سے دور کر دیتا ہے۔ فطرت کا حسن، موسموں کی تبدیلی، خاندان، دوست، سب بھول جاتا ہے۔ جی، وہ مہینوں تک گھر خط نہیں لکھتا، اپنے والد کی وہ نصیحت بھی بھول جاتا ہے کہ کام رشتوں کو نظر انداز کرنے کا بہانہ نہیں بننا چاہیے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں وکٹر بعد میں خود تنقید کرتا ہے نا؟ جی بالکل، وہ پچھتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پرسکون ذہن اور محبت بھرے تعلقات کسی بھی حصول، حتیٰ کہ علم سے زیادہ قیمتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مطالعہ انسان کو اس کے پیاروں سے دور کرے، اس کی سادہ خوشیوں کو ختم کر دے، تو وہ مطالعہ یقیناً غیر قانونی ہے، یعنی انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ یہ ایک اہم لمحہ ہے جہاں وہ اپنے جنون کے نقصانات کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن اس وقت تو وہ جنون میں تھا۔ کام تکمیل کے قریب پہنچتا ہے، کامیابی کے احساس کے ساتھ شدید بے چینی، بخار، اعصابی تناؤ۔ وہ لوگوں سے بھاگتا ہے جیسے کوئی مجرم ہو۔ اسے امید ہے کہ کام ختم ہونے پر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور خزاں کے آخر تک اس کا عظیم یا شاید ہولناک کام تقریباً مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ جی، وہ اس لمحے کے دہانے پر کھڑا ہے جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دینی ہے۔ تو ان ابتدائی ابواب میں ہم نے وکٹر کا سفر دیکھا، ایک محبت بھرے محفوظ بچپن سے نکل کر علم کی شدید پیاس تک،
جو آہستہ آہستہ ایک ایسے جنون میں بدل گئی جس نے اسے باقی سب کچھ بھلا دیا۔ اس کی نیت شاید بری نہیں تھی، بیماری ختم کرنا، موت پر قابو پانا، لیکن راستہ بہت خطرناک تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی اچانک نہیں آئی، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات، فیصلے اور اثرات کا مجموعہ تھی۔ والد کا ایک تبصرہ، ایک استاد کے الفاظ، ایک اندرونی تجسس۔ ہاں، یہاں تک کہ الزبتھ اور کلیئروال جیسے مثبت اثرات بھی اسے اس جنون سے نہ بچا سکے۔ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کچھ علم حاصل کرنا ہی خطرناک ہے، یا پھر اسے حاصل کرنے کا طریقہ اور نیت زیادہ اہم ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں باب 5 سے۔ منظر ہے نومبر کی ایک اداس بھیگی رات کا، تقریباً 1 بجا ہے۔ 2 سال کی انتھک محنت دن رات ایک کرنے کے بعد وکٹر اپنی لیبارٹری میں کھڑا ہے، اس لمحے کے لیے تیار جب وہ بے جان مادے میں زندگی پھونکے گا۔ اور پھر وہ ہو جاتا ہے، وہ مشینری چلاتا ہے اور اچانک اس وجود میں زندگی کی لہر دوڑتی ہے، اس مخلوق کی زرد آنکھ کھلتی ہے۔ وہ سانس لیتی ہے، اس کے اعضاء میں ایک عجیب سی تشنج زدہ حرکت ہوتی ہے۔ تخلیق مکمل ہو گئی۔ لیکن جس کامیابی کا جشن منانے کا وکٹر نے سوچا تھا وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ اس کے بجائے شدید خوف اور نفرت۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس نے جن اعضاء کو خوبصورت سمجھ کر چنا تھا، وہ پیلی کھینچی ہوئی جلد، وہ چمکدار سیاہ بال، وہ موتی جیسے سفید دانت، یہ سب مل کر ایک ایسی شکل بنا رہے ہیں جو انسانی نہیں بلکہ ہولناک ہے۔ وہ اپنی تخلیق کی بدصورتی سے اتنا گھبرا جاتا ہے کہ فوراً اپنے کمرے سے بھاگ نکلتا ہے۔ جی، وہ اپنے سونے کے کمرے میں پناہ لیتا ہے، لیکن ظاہر ہے سو نہیں پاتا۔ ذہن میں وہی تصویر گھوم رہی ہے۔ اور جب آخر کار تھک ہار کر اس کی آنکھ لگتی ہے تو ایک بہت ہی پریشان کن خواب دیکھتا ہے۔ وہ خواب میں الزبتھ کو دیکھتا ہے، اپنی منگیتر کو۔ ہاں، اور جیسے ہی وہ اسے چومنے لگتا ہے، الزبتھ کی شکل بدل جاتی ہے۔ وہ اس کی مردہ ماں کی لاش بن جاتی ہے، کفن میں لپٹی ہوئی اور جسم پر کیڑے رینگ رہے ہیں۔ یہ خواب بذات خود کتنا علامتی ہے نا؟ زندگی دینے کی کوشش موت اور سڑاند میں بدل گئی۔ بالکل، یہ اس کے اندرونی خلفشار، اس کے جرم کے احساس اور شاید لاشعوری طور پر اس بات کا اشارہ ہے کہ اس کی یہ تخلیق اس کی محبتوں کے لیے تباہی لائے گی۔ اور جب وہ اس ڈراؤنے خواب سے ہڑبڑا کر اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی مخلوق اس کے بستر کے پاس کھڑی ہے، بیڈ کے پردے ہٹا کر اسے جھانک رہی ہے۔ اس کے چہرے پر کچھ ہے جسے وکٹر مسکراہٹ سمجھتا ہے۔ وہ شاید رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، کچھ غیر واضح آوازیں بھی نکالتی ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن وکٹر کے لیے یہ صرف ایک عفریت کا سامنا ہے۔ وہ اسے ایک زندہ ممی سے، دانتے کے جہنم کی تصویروں سے بھی بدتر سمجھتا ہے۔ وہ چیخ مار کر وہاں سے بھاگتا ہے۔ اس بار وہ نیچے صحن میں بھاگ جاتا ہے اور باقی رات وہیں ٹھٹھرتا ہوا گزارتا ہے۔ وہ کالرج کی نظم اینشنٹ میرینر کا بھی سوچتا ہے۔ ہاں، جیسے وہ ملاح البٹراس کو مار کر ایک لعنت کا شکار ہو جاتا ہے، وکٹر کو بھی لگتا ہے کہ اس نے فطرت کے خلاف جا کر خود پر ایک عذاب مسلط کر لیا ہے۔ صبح ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہے، وہ پریشانی کے عالم میں گلیوں میں بھٹک رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کا سب سے قریبی دوست ہنری کلروال وہاں آ پہنچتا ہے۔ ایک غیر متوقع اور وکٹر کے لیے اس وقت ایک طرح سے نجات دہندہ ملاقات۔ کلوار فوراً دیکھ لیتا ہے کہ وکٹر کی حالت بہت خراب ہے۔ وہ بخار میں تپ رہا ہے، پریشان ہے، گھبرایا ہوا ہے۔ وکٹر بہانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا دل زور سے دھڑک رہا ہوتا ہے۔ اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کلروال اوپر اپارٹمنٹ میں نہ چلا جائے اور اس مخلوق کو نہ دیکھ لے جو شاید اب بھی وہیں ہو۔ یہیں سے وکٹر کا راز چھپانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ اپنے سب سے اچھے دوست کو بھی سچ نہیں بتا سکتا۔ وہ جلدی سے کلوار کو باہر ہی روک کر خود اوپر بھاگتا ہے۔ دیکھتا ہے تو کمرہ خالی ہے، مخلوق جا چکی ہے۔ اس پر اسے ایک عجیب سی وحشیانہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ بے اختیار ہنسنے لگتا ہے، کرسیوں پر سے کودنے لگتا ہے۔ کلوار یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے وکٹر پاگل ہو گیا ہے۔ اور درحقیقت وہ شدید بیمار ہو جاتا ہے، ایک اعصابی بخار جو کئی مہینوں تک چلتا ہے۔ اس پوری بیماری کے دوران کلوروال ایک فرشتے کی طرح اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، دن رات اس کے ساتھ رہتا ہے۔
جی، اور بیماری کی حالت میں وکٹر اکثر بے ہوشی میں اس عفریت یا شیطان کے بارے میں بڑبڑاتا رہتا ہے۔ کلوروال سمجھ جاتا ہے کہ کوئی بہت بری بات ہوئی ہے، لیکن اسے پوری حقیقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ بہار کے موسم کے ساتھ وکٹر کی طبیعت سنبھلنے لگتی ہے، لیکن اس پر کلوروال کی بے لوث خدمت کا بہت بوجھ ہوتا ہے، ایک احساس جرم۔ جب وہ کچھ بہتر ہوتا ہے تو کلوروال اسے نرمی سے یاد دلاتا ہے کہ اسے گھر خط لکھنا چاہیے، گھر والے پریشان ہوں گے۔ وکٹر ایک لمحے کو گھبرا جاتا ہے، کیا کلوروال کو مخلوق کے بارے میں پتہ چل گیا؟ نہیں، کلوروال تو بس اس کے گھر والوں کی فکر کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور تبھی وہ اسے ایلزابتھ کا ایک خط دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں لے آتا ہے باب 6 پر۔ باب 6 کا آغاز ایلزابتھ کے اسی خط سے ہوتا ہے، اور یہ خط، جیسا آپ نے پہلے کہا، وکٹر کی پچھلی رات کی ہولناکیوں اور بیماری کے بالکل برعکس ہیں۔ ہاں، یہ خط جیسے ایک پرسکون محبت بھری گھریلو دنیا کی کھڑکی کھولتا ہے۔ ایلزابتھ وکٹر کی صحت کے لیے فکر ظاہر کرتی ہے، اس کی صحت یابی پر خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ وہ گھر کی خبریں دیتی ہے، والد خیریت سے ہیں، چھوٹا بھائی ارنسٹ اب 16 سال کا ہو گیا ہے اور فوج میں جانے کا شوق رکھتا ہے۔ وہ جنیوا کے خوبصورت ماحول، جھیل، پہاڑوں کا ذکر کرتی ہے، اور پھر وہ تفصیل سے جسٹن موریٹس کے بارے میں بتاتی ہے۔ جسٹن کی کہانی یہاں اہم ہے۔ وہ ایک لڑکی ہے جو یتیم ہو گئی تھی اور فرینکنسٹائن خاندان نے اسے پالا تھا۔ وہ وکٹر کی ماں کی بہت چہیتی تھی۔ پھر وہ اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال کے لیے گئی، اور اب اس کی ماں کی وفات کے بعد وہ واپس فرینکنسٹائن گھرانے میں آ گئی ہے۔ ایلزابتھ اس سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کی بہت تعریف کرتی ہے۔ وہ خط میں چھوٹے بھائی ولیم کا بھی ذکر کرتی ہے، کتنا پیارا بچہ ہے، نیلی آنکھیں، گالوں پر ڈمپل، شرارتی۔ پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور اب وہ دنیا اسے کتنی دور اور محفوظ لگ رہی ہوگی۔ خط پڑھ کر وکٹر کو واقعی کچھ سکون ملتا ہے۔ وہ ایلزابتھ کو جواب لکھنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کی صحت بہتر ہونے لگتی ہے۔ وہ کلیروال کو یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر سے ملواتا ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ کیا؟ اسے اب سائنس سے، خاص طور پر کیمسٹری اور نیچرل فلسفی سے شدید نفرت اور وحشت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہی مضامین تھے جن کی مدد سے اس نے وہ مخلوق بنائی تھی۔ اوہ ہاں، تو جب پروفیسرز جیسے ایم والڈمین انجانے میں اس کی پچھلی کامیابیوں کی تعریف کرتے ہیں تو وہ وکٹر کے لیے تعریف نہیں، اذیت بن جاتی ہے۔ ایم کرمپے، جو ہمیشہ سے تھوڑے سخت مزاج تھے، ان کی باتیں بھی اسے چبھتی ہیں۔ کلیروال، جو بہت سمجھدار دوست ہے، وہ فوراً بھانپ لیتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جی، وہ بڑی مہارت سے بات کا رخ بدل دیتا ہے تاکہ وکٹر کو مزید تکلیف نہ ہو۔ وکٹر اس کا شکر گزار ہے، لیکن وہ اب بھی کلیروال کو اپنا راز بتانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا بوجھ کتنا تنہا کرنے والا ہے۔ بالکل، اس ذہنی اذیت سے بچنے کے لیے وہ کلیروال کے ساتھ مل کر ایک نیا مشغلہ شروع کرتا ہے۔ کیا؟ مشرقی زبانیں، فارسی، عربی، سنسکرت۔ کلیروال کو ان میں دلچسپی ہوتی ہے، اور وکٹر بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسے ان زبانوں اور ان کے ادب میں ایک طرح کا سکون ملتا ہے۔ یہ سائنس کی ہولناک یادوں سے بالکل مختلف پرامن دنیا ہے۔ جی، وہ پورا موسم سرما اسی طرح گزارتے ہیں۔ وکٹر کی صحت کافی حد تک بحال ہو جاتی ہے۔ اور پھر بہار آ جاتی ہے، جنیوا واپسی کا وقت قریب آتا ہے، لیکن جانے سے پہلے وہ اور کلیروال انگلسٹیٹ کے گرد و نواح میں پیدل سفر پر نکلتے ہیں۔ فطرت کے خوبصورت مناظر، بہار کا موسم اور ایک مخلص دوست کی صحبت، ان سب کا وکٹر پر بہت مثبت اثر ہوتا ہے۔ وہ تقریباً اپنی پریشانیوں کو بھول سا جاتا ہے۔ کیرویل کی زندہ دلی اور تخیلاتی باتوں سے اس کا دل بہلتا ہے۔ وہ دوبارہ زندگی کی خوبصورتی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، ایک مختصر سا وقفہ جس میں لگتا ہے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ سفر سے واپس آتے ہی اسے ایک خط ملتا ہے، اس کے والد کا خط۔ اور یہ خط اسے باب 7 کی طرف دھکیل دیتا ہے، جہاں کہانی کا رخ ایک بار پھر اور زیادہ المناک انداز میں بدلتا ہے۔ خط دیکھ کر پہلے تو اسے خوشی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اسے پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ خط میں ایک ناقابل یقین، دل دہلا دینے والی خبر ہوتی ہے۔ اس کا سب سے چھوٹا، سب سے پیارا بھائی ولیم قتل ہو گیا ہے۔ جی، والد لکھتے ہیں کہ پچھلی شام وہ سب گھر والے ایلزابتھ اور دونوں چھوٹے بھائیوں کے ساتھ پلان پولس میں سیر کے لیے گئے تھے۔ وہاں کھیلتے ہوئے ولیم کہیں غائب ہو گیا۔ سب نے اسے ڈھونڈا، رات بھر تلاش جاری رہی، اور صبح وکٹر کے والد کو ہی اس کی بے جان لاش ملی۔
घास पर पड़ी हुई और उसकी गर्दन पर कातिल की उंगलियों के निशान थे। या खुदा! और एलिजाबेथ का क्या हाल हुआ? वालिद लिखते हैं कि एलिजाबेथ का रद्द अमल सबसे ज्यादा तकलीफदेह था। वो लाश देखकर बेहोश हो गई और जब होश आया तो वो खुद को इल्जाम देने लगी। क्यों? क्योंकि उसने उसी दिन विलियम को अपनी माँ की एक बहुत कीमती छोटी सी तस्वीर, एक मिनिएचर, पहनने की इजाजत दी थी। वो तस्वीर अब गायब थी। तो एलिजाबेथ को लगा कि शायद इसी तस्वीर के लालच में किसी ने विलियम को मार डाला। बिल्कुल। वो समझ रही थी कि अगर उसने वो तस्वीर ना पहनने दी होती तो शायद विलियम जिंदा होता। ये मिनिएचर बाद में कहानी में बहुत अहम किरदार अदा करेगा। वालिद खत में विक्टर से फौरन घर आने को कहते हैं। वो कहते हैं कि आकर अपनी गमज़दा बहन एलिजाबेथ और बाकी घर वालों को संभालो। वो बदले के जज्बात से मना करते हैं और सब्र की तलकीन करते हैं। क्लारॉल भी ये खबर सुनकर टूट जाता है। वो अपने दोस्त को तसल्ली देने की कोशिश करता है। विक्टर फौरन जिनेवा के लिए रवाना हो जाता है। सफ़र बहुत तकलीफदेह है। उसके दिल में मिले जुले जज्बात हैं। एक तरफ अपने प्यारों के पास पहुंचने की जल्दी, दूसरी तरफ एक अनजाना खौफ कि घर पर क्या मंजर होगा, किस हाल में होंगे सब। वो लुजान के करीब रुकता है, झील और पहाड़ों को देखता है। फितरत हमेशा उसे सुकून देती थी, लेकिन इस बार उसका गम बहुत गहरा है। जूं-जूं वो जिनीवा के करीब पहुंचता है, उसका दिल भारी होता जाता है। जब वो शहर पहुंचता है तो रात हो चुकी होती है और शहर के दरवाजे बंद होते हैं। उसे इंतजार करना पड़ता है। वो फैसला करता है कि वो पैदल उस जगह जाएगा जहां विलियम की लाश मिली थी, प्लान पैलेस। उसी वक्त मौसम खराब होना शुरू हो जाता है। मॉन्टब्लॉन्क की सिमत से एक शदीद तूफान उठता है। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। ये मंजर खुद विक्टर की अंदरूनी कैफियत का आईनादार लगता है। एक तबाही, एक तूफान उसके अंदर भी चल रहा है। और फिर इसी तूफानी रात में बिजली की एक तेज चमक में उसे कुछ नजर आता है। क्या? दरख्तों के झुंड के पास एक हैबतनाक देवकामत शक्ल, आम इंसान से कहीं बड़ी, कहीं बदसूरत। वो फौरन पहचान लेता है। फौरन। ये वही मखलूक है जिसे उसने 2 साल पहले जिंदगी बख्शी थी। और इसी लम्हे एक खौफनाक, नाकाबिले तरदीद सच्चाई उस पर आश्कार होती है कि विलियम का कातिल कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी तख्लीक है, ये अफरीत। वो इसे बिजली की तरह तेजी से सामने वाले पहाड़ माउंट सालियो पर चढ़ते हुए और नजरों से ओझल होते हुए देखता है। ये विक्टर के लिए एक कयामत का लम्हा है। उसे अब यकीन हो जाता है कि उसने सिर्फ एक बदसूरत वजूद नहीं बल्कि एक कातिल को दुनिया में आजाद छोड़ दिया है। इस पर जिम्मेदारी का एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ आन पड़ता है। वो विलियम की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है। लेकिन वो फैसला करता है कि वो किसी को नहीं बताएगा। क्यों? उसकी वजह? वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि इसकी कहानी इतनी अजीबोगरीब है कि कोई यकीन नहीं करेगा, लोग उसे पागल समझेंगे। और अगर कोई यकीन कर भी वे तो इस गैर मामूली ताकत और रफ्तार वाली मखलूक को पकड़ना नामुमकिन होगा। वो तो पहाड़ों पर बिजली की तरह चढ़ गई। तो वो खामोशी अख्तियार करने का फैसला करता है। ये एक ऐसा फैसला है जिसके नताइज आगे चलकर और भयानक होंगे। सुबह वो अपने घर पहुंचता है। वालिद और भाई अर्नेस्ट उसे मिलते हैं। घर में मातम का समा है। अर्नेस्ट उसे बताता है कि अगरचे विलियम की मौत एक सदमा है, लेकिन आप कुछ सुकून है क्योंकि कातिल का पता चल गया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। विक्टर हैरान रह जाता है। कौन? वो तो जानता है कि कातिल कौन है। अर्नेस्ट कहता है कि शुबा जस्टिन मोरेट्स पर है। जस्टिन? वही लड़की जिसका जिक्र एलिजाबेथ ने खत में किया था? ये कैसे हो सकता है? सबूत यह है कि जिस रात विलियम कत्ल हुआ उस रात जस्टिन देर तक बाहर रही और सुबह जब एक नौकरानी ने उसे देखा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। वो घबराई हुई थी और सबसे अहम वो मिनिएचर? हाँ, विलियम की गुमशुदा तस्वीर उसकी जेब से मिली। मुमकिन है जस्टिन बेकसूर है। वो कहता है कि वो जानता है, वो असल कातिल को जानता है, मगर वो नाम नहीं लेता। इतने में एलिजाबेथ भी आ जाती है। वालिद कहते हैं कि अगरचे सबूत मजबूत लगते हैं, उन्हें भी उम्मीद है कि जस्टिन बेकसूर साबित होगी, लेकिन एलिजाबेथ इसे एक लम्हे के लिए भी जस्टिन की बेगुनाही पर शक नहीं। और ये सूरत हाल हमें बाब 8 की तरफ ले जाती है, जस्टिन का मुकदमा। जी, बाब 8 नाइंसाफी, समाजी दबाव और विक्टर के बढ़ते हुए जहनी अजाब की तस्वीर कशी करता है। मुकदमा शुरू होता है। विक्टर के लिए ये एक अजियतनाक तजर्बा है। वो जानता है कि विलियम का कातिल कौन है और वो ये भी जानता है कि जस्टिन बिल्कुल मासूम है।
اس کی خاموشی اب ایک اور جان لینے والی ہے۔ وہ خود کو ولیم اور جسٹن دونوں کا قاتل محسوس کرتا ہے۔ وہ بار بار سوچتا ہے کہ عدالت میں سب کچھ بتا دے، لیکن پھر وہی خوف آڑے آ جاتا ہے۔ لوگ اسے پاگل کہیں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، اور جسٹن پھر بھی سزا پائے گی۔ عدالت میں جسٹن کو لایا جاتا ہے۔ وہ ماتمی لباس میں ہے، چہرہ زرد ہے، لیکن پرسکون رہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے خلاف گواہیاں پیش کی جاتی ہیں، رات بھر باہر رہنا، قتل کی جگہ کے قریب پایا جانا، گھبرائے ہوئے جوابات دینا، اور سب سے بڑھ کر وہ تصویر کا اس کی جیب سے ملنا۔ جسٹن اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ ولیم کو ڈھونڈتی رہی، پھر شہر کے دروازے بند ہو گئے تو اسے ایک گودام میں سونا پڑا۔ تصویر کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ اسے بالکل نہیں معلوم کہ وہ اس کی جیب میں کیسے آئی۔ وہ اپنی نیک نامی اور کردار پر بھروسہ کرتی ہے۔ کچھ لوگ اس کے حق میں بولتے ہیں، لیکن ان کی آوازیں کمزور اور ہچکچاہٹ بھری ہوتی ہیں۔ تب الزبتھ آگے بڑھتی ہے۔ وہ بہت ہمت اور جذبے سے جسٹن کے حق میں گواہی دیتی ہے۔ وہ جسٹن کی مہربانی، اس کے اچھے کردار، ولیم سے اس کی محبت اور فرینکسٹائن خاندان سے اس کی وفاداری کا ذکر کرتی ہے۔ وہ پرزور انداز میں کہتی ہے کہ اسے یقین ہے جسٹن بے قصور ہے۔ لوگ الزبتھ کی ہمت کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ان کا ذہن نہیں بدلتا۔ وہ جسٹن کو اور بھی برا سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسے اچھے خاندان کی مہربانی کا یہ صلہ دیا۔ یہ معاشرے کے تعصبات کو ظاہر کرتا ہے۔ وکٹر یہ سب دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا اور عدالت سے باہر بھاگ جاتا ہے۔ اسے جلد ہی خبر ملتی ہے کہ جسٹن کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اور پھر ایک اور چونکا دینے والی خبر آتی ہے۔ کیا؟ جسٹن نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الزبتھ یہ سن کر بالکل ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ جسٹن سے جیل میں ملنا چاہتی ہے۔ وکٹر بھی اس کے ساتھ جاتا ہے۔ جیل کی کوٹری میں جسٹن انہیں دیکھ کر رو پڑتی ہے۔ وہ الزبتھ کے قدموں میں گر جاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ اس نے جھوٹا اعتراف کیوں کیا۔ ہاں، وہ کہتی ہے کہ اس کے پادری کنفیسر نے اس پر شدید دباؤ ڈالا، اسے دھمکیاں دی کہ اگر اس نے اپنا گناہ تسلیم نہیں کیا تو اسے چرچ سے خارج کر دیا جائے گا، وہ ملعون ٹھہرے گی اور ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گی۔ تنہا، خوف زدہ اور ہر طرف سے مجرم سمجھے جانے کے بعد اس نے ہمت ہار دی اور وہ کہہ دیا جو لوگ سننا چاہتے تھے۔ یہ اس دور کے مذہبی اور سماجی دباؤ کی ایک بھیانک تصویر ہے۔ جسٹن کہتی ہے کہ اب یہ جھوٹا اعتراف اس کے لیے موت سے بھی بڑا عذاب ہے۔ اسے صرف اس بات کا سکون ہے کہ الزبتھ اور وکٹر اس کی معصومیت پر یقین رکھتے ہیں۔ وکٹر یہ سب سن کر اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے۔ وہ خود کو اصل قاتل سمجھتا ہے، جس کا ضمیر اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جسٹن الزبتھ سے الوداع لیتی ہے۔ اگلے دن اسے پھانسی دے دی جاتی ہے۔ وکٹر اسے نہیں بچا پاتا۔ اس کا جرم کا احساس اب ناقابل بیان حد تک بڑھ جاتا ہے۔ وہ ولیم اور جسٹن کو اپنی خفیہ اور ناپاک حرکتوں کا پہلا شکار سمجھتا ہے، اور اسے خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف شروعات ہے، ابھی اور تباہی آنی باقی ہے۔ تو ان 4 ابواب میں باب 5 سے 8 تک ہم نے دیکھا کہ کیسے وکٹر کی تخلیق کا لمحہ، جو ایک سائنسی فتح ہونی چاہیے تھی، فوراً خوف اور نفرت میں بدل گیا۔ لوک کا فرار، وکٹر کی بیماری، کلورووائل کی دوستی سے ملنے والا مختصر سکون، اور پھر اچانک ولیم کا قتل۔ اور اس قتل کا الزام ایک معصوم پر لگنا، اور نظام انصاف اور سماجی دباؤ کے تحت اس کا سزا پانا، جبکہ اصل مجرم آزاد ہے۔ اور وکٹر جو سچ جانتا ہے، خاموش رہتا ہے اور جرم اور پچھتاوے کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ یہاں بہت سے اہم موضوعات ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ بے لگام عزائم کے خطرات، ظاہری شکل پر مبنی تعصب، ناانصافی، رازوں کا بوجھ، اور یہ بنیادی سوال کہ اصل افریط کون ہے؟ وہ بدصورت مخلوق جسے معاشرے نے فوراً رد کر دیا، یا وہ ذہین سائنسدان جس نے اسے بنایا اور پھر ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے، تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے باب 9 سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کہانی یہاں جسٹن کی موت کے فوراً بعد شروع ہوتی ہے، اور وکٹر وہ تو بس مکمل مایوسی اور پچھتاوے میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہاں، زندہ ہے لیکن جیسے اندر سے مر چکا ہو۔
دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ ہے. نیند تو جیسے بالکل ہی اڑ گئی ہے. جی، اور یہ صرف دکھ نہیں ہے، یہ مطلب جرم کا شدید احساس ہے. وہ خود کو بدروح سمجھ رہا ہے. بالکل، کہ اس کے ہاتھوں اتنی ہولناکیاں ہوئی ہیں اور اسے ڈرے کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا، شاید ابھی شروع ہوا ہے. اسی لیے وہ لوگوں سے، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں سے بھی دور بھاگ رہا ہے. ہاں، کوئی بھی خوشی کی بات، کوئی تسلی اسے چبھتی ہے، وہ بس اکیلا رہنا چاہتا ہے. اس کے والد الفونس خود بھی دکھی ہیں، لیکن وہ وکٹر کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی جو زندہ ہے ان کی خاطر غم کو قابو میں رکھو. کیونکہ بہت زیادہ غم دوسروں کو بھی تکلیف دیتا ہے اور انسان اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں نبھا پاتا. لیکن وکٹر پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا مسئلہ صرف غم نہیں ہے، یہ گہرا پچھتاوا ہے، خوف ہے مستقبل کا. وہ والد کو بس خالی نظروں سے دیکھتا ہے. نظریں چرانے کی کوشش کرتا ہے. جی، اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ یہ عام تسلیاں اس کے لیے بے معنی ہیں. پھر خاندان جنیوا سے بیل ریو چلا جاتا ہے. وہاں وکٹر کو کچھ کہہ لیں آزادی مل جاتی ہے. ہاں، اور وہ اکثر رات کو اکیلا کشتی لے کر جھیل میں نکل جاتا ہے. اندھیرے میں. جی، اور وہاں پانی کی گہرائیوں کو دیکھ کر وہ خودکشی کا بھی سوچتا ہے کہ شاید اسی میں اس کے دکھ کا خاتمہ ہے. مگر پھر اسے اپنے پیاروں کا خیال آتا ہے، الزبتھ، والد، چھوٹا بھائی. ہاں، وہ سوچتا ہے کہ انہیں اس شیطان کے لہم و کرم پر کیسے چھوڑ دے. وہی شیطان جسے اس نے خود بنایا ہے. تو یہ ذمہ داری کا احساس چاہے کتنا ہی تکلیف دہ ہو، اسے روک لیتا ہے، اور یہی چیز اس کی اذیت بڑھاتی ہے. جینا نہیں چاہتا پر مر بھی نہیں سکتا. کیونکہ وہ مخلوق ابھی باہر ہے. بالکل، وہ خوف کہ وہ نہ جانے کب کہاں مزید تباہی مچائے. اس کے دل میں مخلوق کے لیے شدید نفرت ہے، بدلے کی آگ ہے. وہ تو سوچتا ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی سے بھی گرانا پڑے تو گرا دے. اتنی شدید نفرت ہے. اور یہ مایوسی صرف وکٹر تک نہیں ہے. نہیں، پورا گھر جیسے ماتم میں ہے. والد کی صحت گر رہی ہے. الزبتھ بھی بہت دل برداشتہ ہے جسٹن کے واقعے کے بعد. ہاں، وہ تو کہتی ہے کہ انسان اب اسے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے افریت لگتے ہیں. وہ وکٹر کے چہرے پر وہ تاریکی اور انتقام دیکھ کر ڈر جاتی ہے. اسے کہتی ہے کہ پرسکون رہو. لیکن وکٹر پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، نہ دوستی، نہ فطرت کی خوبصورتی، نہ الزبتھ کے الفاظ. وہ خود کو ایک زخمی ہرن جیسا سمجھتا ہے جو بس چھپ کر موت کا انتظار کر رہا ہے. اسی کیفیت سے بھاگنے کے لیے وہ پھر اچانک ایلپائن وادیوں کی طرف نکل جاتا ہے. ہاں، چیمونوکس، جہاں وہ بچپن میں گیا تھا. اسے امید ہے کہ شاید فطرت کی وہ عظمت، وہ خاموشی اسے اس کے ذاتی غموں سے کچھ دیر کے لیے نکال لے. ایک طرح سے خود سے فرار کی کوشش ہے. سفر میں وہ آروے ندی کی وادی سے گزرتا ہے. پہاڑ، دریا، آبشار، یہ منظر واقعی اسے کچھ سکون دیتے ہیں. ہاں، ایک لمحے کے لیے وہ جیسے اپنی ذات سے بلند ہو جاتا ہے. مونٹ بلانک کی برف پوش چوٹی اسے بہت متاثر کرتی ہے. بچپن کی کچھ یادیں بھی آتی ہیں. مگر یہ سکون بہت وقتی ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی پرانی تکلیف دہ یاد آتی ہے. مایوسی فوراً لوٹ آتی ہے. جی، فطرت کی عظمت بھی اس کے اندر کے طوفان کو مکمل طور پر ختم نہیں کر پاتی. وہ تھکا ہارا چیمونکس گاؤں پہنچتا ہے. کھڑکی سے مونٹ بلانک پر بجلی کوندتی دیکھتا ہے اور نیچے آروے ندی کا شور سنتا ہے. شاید یہ فطرت کی وحشت ہی اسے کچھ سکون دیتی ہے. اور وہ گہری نیند سو جاتا ہے. وقتی طور پر سب کچھ بھول جاتا ہے. اب آتے ہیں باب 10 پر. ٹھیک ہے. اگلے دن وکٹر وادی میں اور آگے جاتا ہے. وہ آروے رون گلیشیئر کا منبع دیکھتا ہے. ہاں، وہ جگہ جہاں سے وہ عظیم برفانی دریا شروع ہوتا ہے. وہ برف کی دیواریں، تباہ شدہ درخت، گلیشیئر کی خاموشی، یہ سب مل کر اسے وہ واحد تسکین دیتے ہیں جو وہ اس حالت میں محسوس کر سکتا ہے. غم ختم نہیں ہوتا. نہیں، ختم نہیں ہوتا، مگر شاید کچھ دیر کے لیے بھول جاتا ہے. وہ اپنی تکلیف سے بلند ہو کر کائنات کی وسعت محسوس کرتا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی فطرت، ہاں، یہی فطرت اس کی سب سے بڑی ہولناکی کا منظر بننے والی ہے. اگلے دن موسم خراب ہے، بارش، دھند، پہاڑ چھپے ہوئے ہیں. لیکن وکٹر پھر بھی مونٹانو ورڈ کی چوٹی پر چڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے. اسے یاد ہے کہ پہلے اس نظارے نے اسے کیسا سکون دیا تھا. وہ اکیلا جاتا ہے تاکہ منظر کی تنہائی خراب نہ ہو. راستہ بہت مشکل اور ویران ہے. برفانی تودوں کے نشان، ٹوٹے درخت، منظر بہت اداس ہے. اور موسم کی اداسی اس کے اپنے احساسات جیسی ہے. ہاں،
وہ شیلے کی نظم میوٹیبلٹی کا حوالہ بھی دیتا ہے، ناٹ میں انڈیور بٹ میوٹیبلٹی۔ کچھ بھی قائم نہیں رہتا سوائے تبدیلی کے۔ شاید یہ اس کے اپنے بدلتے جذبات اور فطرت کے عارضی سکون دونوں کے لیے۔ دوپہر تک وہ چوٹی پر پہنچ جاتا ہے، نیچے برف کا سمندر، میر د گلاس۔ دھند چھٹتی ہے، وہ گلیشیئر پر اترتا ہے، سطح بہت ناہموار ہے، اسے پار کرنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ اس عظیم منظر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، دل میں سکون کی ایک ہلکی سی لہر آتی ہے، تبھی اسے دور سے ایک انسانی شکل آتی دکھائی دیتی ہے۔ بہت تیزی سے، غیر معمولی تیزی سے، برف کی دراڑیں آسانی سے پھلانگتی ہوئی۔ قد بھی عام انسان سے کہیں زیادہ۔ اور پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے، یہ وہی بدبخت ہے جسے اس نے خود بنایا تھا۔ وکٹر پر شدید غصہ اور وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ چیختا ہے، گالیاں دیتا ہے، شیطان دفع ہو جاؤ، ولیم اور جسٹن کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اسے ختم کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ لیکن حیرانی کی بات ہے مخلوق کا رد عمل۔ بہت پرسکون ہے، وہ کہتی ہے مجھے اسی استقبال کی توقع تھی۔ کہتی ہے سب لوگ دکھی اور بدنصیبوں سے نفرت کرتے ہیں اور میں سب سے زیادہ بدنصیب ہوں۔ پھر وہ وکٹر کو یاد دلاتی ہے کہ خالق ہونے کے ناطے اس کے کچھ فرض بھی ہیں۔ مجھ پر اپنا فرض ادا کرو اور میں تم پر اور باقی انسانیت پر اپنا فرض ادا کروں گا۔ اور دھمکی بھی دیتی ہے کہ اگر میری شرطیں نہ مانے تو تمہارے باقی دوستوں کو بھی مار ڈالوں گا۔ بڑی چالاکی سے وکٹر کے تضاد کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ ہاں، کہ تم خود مجھے مارنا چاہتے ہو اور مجھ پر قتل کا الزام لگا رہے ہو۔ وہ کہتی ہے پہلے میری کہانی سنو۔ کہ بدترین مجرموں کو بھی اپنی صفائی پیش کرنے کا حق ہوتا ہے۔ وہ خود کو آدم نہیں بلکہ ایک گرا ہوا فرشتہ کہتی ہے، فالن اینجل، جسے بغیر کسی جرم کے خوشی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بہت طاقتور تشبیہ ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہے مجھے خوش کر دو اور میں پھر سے نیک بن جاؤں گا۔ وہ وکٹر کو قریب کی ایک جھونپڑی میں آنے کو کہتی ہے تاکہ اپنی کہانی سنا سکے۔ وکٹر جو پہلے شدید نفرت میں تھا، اب شاید تجسس، کچھ ہمدردی اور پہلی بار ایک خالق کے طور پر اپنی ذمہ داری کا احساس، جہاں مخلوق نے پہلے ہی آگ جلا رکھی ہے۔ اور یہاں سے باب 11 شروع ہوتا ہے۔ اب کہانی کا زاویہ بدلتا ہے۔ ہاں، اب ہم براہ راست مخلوق کی زبانی اس کی کہانی سنیں گے۔ یہ ایک بہت اہم ٹیکنیک ہے، ہمیں دوسرا پہلو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ بالکل، مخلوق اپنے وجود کے بالکل شروع کے لمحات یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو بہت الجھے ہوئے تھے۔ حواس کا کوئی واضح احساس نہیں، دیکھنا، سننا، محسوس کرنا سب گڈمڈ۔ روشنی بہت تیز تھی، پھر اندھیرا، اسے کچھ نہیں پتا وہ کہاں سے آیا، کیسے۔ وہ آہستہ آہستہ چلنا سیکھتا ہے، خود کو آزاد پاتا ہے۔ گرمی اور روشنی سے بچنے کے لیے انگولسٹڈ کے قریب جنگل میں پناہ لیتا ہے۔ بھوک پیاس لگتی ہے تو ندی سے پانی پیتا ہے، جھاڑیوں سے بیر کھاتا ہے۔ بالکل ایک نوزائیدہ بچے کی طرح سیکھ رہا ہے۔ جب سو کر اٹھتا ہے تو اندھیرا اور سردی، بالکل تنہا، بے یار و مددگار، وہ رونے لگتا ہے۔ پھر اسے چاند نظر آتا ہے جو اسے کچھ سکون دیتا ہے۔ شاید پہلی چیز جسے وہ پہچانتا ہے۔ وہ مزید کھانا ڈھونڈتا ہے، اسے وکٹر کا چھوڑا ہوا ایک چوغا ملتا ہے، جسے وہ سردی سے بچنے کے لیے اوڑھ لیتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے حواس بہتر ہوتے ہیں۔ وہ آوازوں، شکلوں، بو میں فرق کرنا سیکھتا ہے۔ ندی کی آواز، درخت، پرندے، وہ پرندوں کی آواز کی نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنی بھدی آواز سن کر خود ہی ڈر جاتا ہے۔ یہ اس کی تنہائی اور اجنبیت کو اور بڑھاتا ہے۔ پھر ایک دن اسے جنگل میں آگ ملتی ہے، غالباً بھگاریوں کی چھوڑی ہوئی، وہ گرمی سے خوش ہوتا ہے لیکن انجانے میں انگاروں کو چھوتا ہے، اور جل جاتا ہے۔ چیختا ہے۔ اس تجربے سے وہ سیکھتا ہے آگ فائدہ مند بھی ہے، خطرناک بھی۔ وہ سیکھتا ہے کہ سوکھی لکڑی سے آگ جلتی رہتی ہے، گیلی لکڑی سکھا کر استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی کہ آگ روشنی دیتی ہے اور کچھ کھانے جیسے جڑیں، گری دار میوے پکا کر بہتر ہو جاتے ہیں۔ جب جنگل میں کھانا کم ہو جاتا ہے تو وہ وہاں سے نکلتا ہے۔ افسوس کرتا ہے کہ آگ ساتھ نہیں لے جا سکتا یا دوبارہ جلانا نہیں جانتا۔ کئی دن سفر کر کے کھلے میدان میں پہنچتا ہے جہاں برف پڑی ہے۔ یہ منظر اسے اداس کرتا ہے۔ صبح اسے ایک چھوٹی جھونپڑی نظر آتی ہے۔ اندر جاتا ہے تو ایک بوڑھا آدمی ناشتہ بنا رہا ہوتا ہے۔ مخلوق کو دیکھتے ہی وہ بوڑھا چیختا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ مخلوق حیران ہوتی ہے، مگر جھونپڑی کی پناہ، گرمی اور کھانا، روٹی، پنیر، دودھ، وہ ان سے بہت خوش ہوتی ہے۔ شراب اسے پسند نہیں آتی،
وہ تھک کر وہیں سو جاتی ہے۔ دوپہر کو جاگ کر قریب کے گاؤں کی طرف جاتا ہے۔ گھروں کی خوبصورتی دیکھ کر متاثر ہوتا ہے، بھوک لگنے پر ایک گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اندر بچے چیخنے لگتے ہیں، ایک عورت بے ہوش ہو جاتی ہے فوراً پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور اس پر پتھروں اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ بری طرح زخمی ہو کر بھاگتا ہے۔ یہ انسانوں کے ساتھ اس کا پہلا اور بہت تکلیف دہ تجربہ تھا۔ وہ بھاگ کر ایک کھیت کے کنارے بنی ایک خستہ حال سی جھوپڑی میں پناہ لیتا ہے۔ ہاول، جانوروں کی جگہ جیسی، جو ایک صاف ستھرے کاٹیج کے ساتھ جڑی ہے۔ وہ ہوشیاری سے داخلی راستہ چھپا دیتا ہے، لیکن دیکھنے کے لیے ایک دراڑ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جگہ اسے جنگل سے زیادہ محفوظ لگتی ہے، گاؤں والوں کی وحشت سے پناہ گاہ۔ اسی دراڑ سے وہ کاٹیج کے اندر دیکھنا شروع کرتا ہے۔ ایک بوڑھا نابینا آدمی، ایک نوجوان لڑکی اگاتھا اور ایک نوجوان لڑکا فیلکس۔ وہ دیکھتا ہے بوڑھا آدمی اداس بیٹھا ہے، پھر وہ ساز بجاتا ہے، لڑکی رو پڑتی ہے۔ بوڑھا تسلی دیتا ہے تو وہ مسکراتی ہے۔ مخلوق جو اب تک صرف بنیادی ضرورتیں جانتی تھی، ان مناظر سے شدید ملے جلے جذبات محسوس کرتی ہے، درد بھی، خوشی بھی۔ یہ اس کے لیے بالکل نیا ہے، اس کے جذباتی ارتقاء کا آغاز ہے۔ وہ چھپ کر ان کی روزمرہ زندگی دیکھتا ہے۔ لکڑیاں لانا، کھانا پکانا، باغ میں کام، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ شام کو موم بتی کی روشنی میں کام کرتے ہیں، بوڑھا ساز بجاتا ہے۔ اور لڑکا فیلکس اکثر اونچی آواز میں کچھ پڑھتا ہے۔ مخلوق ابھی سمجھ نہیں پاتی یہ کیا ہے۔ جی، اب ہم آتے ہیں باب 12 پر۔ یہاں مخلوق کے خیالات اور سیکھنے کے عمل پر زیادہ توجہ ہے۔ ہاں، وہ ان کاٹیجرز کے نرم رویے، ان کی محبت سے بہت متاثر ہے، وہ ان میں شامل ہونا چاہتی ہے، لیکن گاؤں والوں کا سلوک اسے ڈراتا ہے۔ تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ ابھی چھپ کر انہیں دیکھے گی، سمجھے گی۔ وہ ان کے روزمرہ کے کام دیکھتی ہے، صبح اٹھنا، کام کرنا، خاص طور پر نوٹ کرتی ہے کہ فیلکس اور اگاتھا بوڑھے نابینا والد کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ یہ محبت بھرا رویہ اسے بہت متاثر کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ لوگ پوری طرح خوش نہیں ہیں۔ وہ اکثر لڑکے لڑکی کو اداس دیکھتی ہے، کبھی روتے ہوئے بھی۔ اسے وجہ سمجھ نہیں آتی، لیکن ان کے دکھ سے وہ خود بھی دکھی ہوتا ہے۔ وہ سوچتی ہے اگر اتنے اچھے لوگ بھی دکھی ہیں تو مجھ جیسا بدصورت تنہا وجود۔ اس کا دکھی ہونا تو عجیب نہیں، یہ اس کی اپنی حالت پر غور کرنے کا پہلا قدم ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی پریشانی کی ایک وجہ غربت ہے۔ خوراک بہت سادہ ہے، سبزیاں، کبھی تھوڑا سا دودھ۔ اور وہ دیکھتی ہے کہ کئی بار فیلکس اور اوگاتھا خود بھوکے رہتے ہیں تاکہ باپ پیٹ بھر سکے۔ ان کی یہ خاموش قربانی، یہ مہربانی مخلوق کے دل پر گہرا اثر کرتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمدردی اور اچھائی کو پہچاننے کی صلاحیت ہے۔ جب اسے ان کی غربت کا احساس ہوتا ہے، وہ فوراً ان کے باغ سے سبزیاں چرانا بند کر دیتا ہے، خود جنگل سے جڑیں، بیر وغیرہ کھاتا ہے۔ بلکہ وہ ان کی مدد کرنے کا ایک طریقہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ رات کو جب وہ سو رہے ہوتے ہیں، وہ چپکے سے ان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے دروازے پر رکھ دیتا ہے۔ صبح جب کاٹیجرز کو لکڑیوں کا ڈھیر ملتا ہے، وہ بہت حیران اور خوش ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یہ کسی اچھے بھوت یا معجزاتی مددگار کا کام ہے۔ مخلوق کو ان کی خوشی دیکھ کر بہت اطمینان ملتا ہے۔ اسے خوشی ہوتی ہے کہ اب فیلکس کو لکڑیاں کاٹنے نہیں جانا پڑتا۔ یہ اس کا پہلا مثبت عمل ہے جو اسے خوشی دیتا ہے۔ پھر وہ ایک اور، شاید سب سے اہم چیز دریافت کرتی ہے۔ زبان۔ ہاں، کہ یہ لوگ مخصوص آوازوں یعنی الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ آوازیں، یہ الفاظ سننے والوں پر اثر کرتے ہیں، خوشی یا غم لاتے ہیں۔ وہ اس خدائی علم، زبان کو سیکھنے کی شدید خواہش محسوس کرتی ہے۔ اسے لگتا ہے یہی وہ چابی ہے جو اسے انسانوں سے جوڑ سکتی ہے۔ بہت صبر اور کوشش کے بعد کئی مہینے گزرنے پر وہ کچھ بنیادی الفاظ سیکھ لیتا ہے، آگ، دودھ، روٹی، لکڑی۔ پھر ان کے نام اور رشتے، والد، اگاتھا، فیلکس۔ ان آوازوں کو چیزوں یا لوگوں سے جوڑنا اور پھر خود بولنے کی کوشش کرنا اسے بے پناہ خوشی دیتا ہے۔ یہ زبان کا جادو ہے جو اسے بلند کر رہا ہے۔ وہ پورا موسم سرما وہیں چھپ کر گزارتا ہے۔ ان کاٹیجز سے ایک انجان سا لگاؤ محسوس کرنے لگتی ہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی ہے۔ وہ فیلکس کی چھوٹی چھوٹی مہربانیاں دیکھتا ہے، اگاتھا کے لیے پہلا پھول لانا، راستہ صاف کرنا۔ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ فیلکس اکثر پڑھتا ہے۔ جلد ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ پڑھنا کیا ہے، کاغذ پر بنے نشانات، حروف کو سمجھنا۔ وہ اسے بھی سیکھنا چاہتی ہے۔
اسے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ان کے سامنے آنے سے پہلے اسے ان کی زبان پر مکمل عبور حاصل کرنا ہوگا، تاکہ وہ اپنی بات سمجھا سکے اور شاید اپنی بدصورتی کو نظر انداز کروا سکے۔ علم اور زبان اس کی امید بن جاتے ہیں۔ اسی دوران ایک دن وہ چشمے کے پانی میں اپنا عکس دیکھتی ہے۔ اپنی شکل دیکھ کر اسے شدید وحشت، مایوسی، نفرت محسوس ہوتی ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ یہ بدحیات عفریت وہ خود ہے۔ جب اسے آخرکار یقین آتا ہے تو وہ ناقابل بیان کرب اور ذلت محسوس کرتا ہے۔ خود شناسی کا ایک بہت تکلیف دہ لمحہ۔ پھر بہار آتی ہے، فطرت میں نئی زندگی، برف پگھلتی ہے، پرندے چہچہاتے ہیں، کاٹیجز کی خوراک بھی بہتر ہوتی ہے۔ مخلوق اپنا معمول جاری رکھتی ہے، مشاہدہ کرنا، سونا، خوراک جمع کرنا اور چھپکے سے مدد کرنا۔ وہ سنتی ہے کہ وہ لوگ اب بھی اس نادیدہ مددگار کو اچھا بھوت یا حیرت انگیز کہتے ہیں۔ اس کے خیالات اب زیادہ منظم ہو جاتے ہیں۔ وہ ان پیارے لوگوں کے دکھ کی وجہ سمجھنا چاہتی ہے، امید کرتی ہے کہ شاید وہ ان کی خوشی بحال کر سکے۔ وہ ہزاروں بار خواب دیکھتا ہے کہ وہ ان کے سامنے جائے گی، نرمی سے بات کرے گی اور ان کا دل جیت لے گی۔ یہ امیدیں اسے زبان سیکھنے کے لیے مزید تحریک دیتی ہیں۔ وہ اپنی آواز کی کرختی کو پہچانتا ہے لیکن اسے نرم بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کہانی کا حوالہ دیتی ہے جس میں گدھا کتے کی نقل کرتا ہے اور مار کھاتا ہے۔ وہ امید کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، کہ اس کے اچھے ارادوں کو اس کی بھدی شکل پر ترجیح دی جائے گی۔ بہار کی خوبصورتی اس کی امیدوں کو بڑھاتی ہے۔ تو آج ہم نے وکٹر کی گہری مایوسی سے شروع کیا، فطرت میں اس کی پناہ کی تلاش، پھر الپائن پہاڑوں پر اس کا اپنی ہی تخلیق سے وہ خوفناک سامنا، اور آخر میں مخلوق کی کہانی کا بالکل ابتدائی حصہ اس کے الجھے ہوئے تجربات سے لے کر کل ہم نے دیکھا کہ فطرت کیسے بے وقت سکون اور وحشت دے سکتی ہے۔ تنہائی کرداروں کو کیسے توڑتی اور جوڑتی ہے، زبان اور علم کی طاقت کیا ہے، اور سب سے اہم وہ موضوعات، ظاہری شکل بمقابلہ اندرونی اچھائی، اور ایک خالق کی اپنی تخلیق کے لیے ذمہ داری۔ یہ سب ابھر کر سامنے آئے۔ ہاں، مخلوق کا نقطہ نظر، اس کی تنہائی، مسترد ہونے کا احساس، یہ کہانی کو ایک بالکل نئی جہت دیتا ہے، زیادہ پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ اور اب سننے والوں کے لیے ایک نقطہ سوچنے کو۔ جب ہم مخلوق کی کہانی سنتے ہیں، اس کے سیکھنے کا عمل، اس کی تنہائی، دوسروں سے جڑنے کی خواہش، تو کیا ہمارے اندر اس کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوتی؟ کیا واقعی علم، زبان، اچھے ارادے ظاہری شکل کی وجہ سے پیدا ہونے والی نفرت اور خوف کو مٹا سکتے ہیں؟ بالکل۔ تو آئیے باب 13 سے شروع کرتے ہیں۔ شاید اس کا عنوان ہم رکھ سکتے ہیں، تعلیم کا آغاز اور تنہائی کا گہرا ہوتا احساس۔ تو کہانی میں بہار آ چکی ہے، موسم بدل گیا ہے اور مخلوق اب جھونپڑی میں رہنے والوں کو یعنی ڈی لیسی خاندان کو پہلے سے زیادہ غور سے دیکھ رہی ہے۔ ہاں، وہ دیکھتا ہے بوڑھے ڈی لیسی کو موسیقی بجاتے ہوئے اور فیلکس کو اداس بھی۔ جی، اور یہیں سے اس کی سمجھ بوجھ میں اضافہ نظر آتا ہے نا؟ وہ صرف ماحول کو نہیں دیکھ رہا بلکہ انسانی جذبات کی جو باریکیاں ہیں، جیسے فیلکس کی اداسی، اسے بھی محسوس کر رہا ہے۔ یہ صرف مشاہدہ نہیں بلکہ ایک طرح سے ہمدردی کی شروعات ہے۔ اور پھر وہ واقعہ ہوتا ہے جب دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک خوبصورت اجنبی خاتون صافی آتی ہے۔ اور فیلکس اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، ایک دم جیسے اس کی ساری اداسی ختم ہو گئی ہو۔ ہاں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ صافی ان کی زبان نہیں جانتی۔ جی، اور یہی بات یعنی صافی کا آنا غیر ارادی طور پر مخلوق کی تعلیم کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ فیلکس صافی کو زبان سکھاتا ہے اور مخلوق چھپ کر ان اسباق سے سیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اور سیکھتی بھی بہت تیزی سے ہے۔ بالکل، اس کی سیکھنے کی صلاحیت غیر معمولی ہے۔ وہ صافی سے بھی زیادہ تیزی سے سیکھتی ہے، صرف بولنا ہی نہیں بلکہ پڑھنا لکھنا بھی۔ اور فیلکس جس کتاب سے پڑھاتا ہے، والنی کی روئنز آف ایمپائرز، وہ تو مخلوق کے لیے جیسے ایک پوری نئی دنیا کھول دیتی ہے۔ تاریخ، حکومتیں، مذاہب، انسانی معاشرے کی اونچ نیچ، سب کچھ۔ اور یہیں وہ علم کا دوہرا پہلو سامنے آتا ہے جس کی بات اکثر ہوتی ہے۔ ایک طرف تو علم اسے باشعور بنا رہا ہے، انسانی تہذیب کی عظمت سے روشناس کرا رہا ہے، لیکن دوسری طرف جب وہ معاشرتی ڈھانچے، دولت، غربت، خاندان، رتبے، ان سب چیزوں کے بارے میں جانتا ہے تو اسے اپنی حقیقت کا احساس ہوتا ہے، ایک بہت ہی بھیانک احساس۔ ہاں، وہ سوال جو اس کے ذہن میں گونجتا ہے،
اور میں کیا تھا۔ بالکل، اسے سمجھ آتا ہے کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ خاندان، نہ دوست، نہ پیسہ، نہ جائیداد، اور سب سے بڑھ کر وہ انسانوں جیسا بھی نہیں ہے۔ اس کی شکل، وہ تو بدصورت اور ڈراؤنی ہے۔ تو علم اصل میں اس کی تنہائی اور بدصورتی کے احساس کو اور زیادہ شدید کر دیتا ہے۔ جیسا کہ وہ خود کہتی ہے بعد میں، جتنا علم بڑھتا گیا اتنا ہی دکھ بڑھتا گیا۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ علم اسے انسانوں کے قریب لانے کے بجائے اس کی جو انفرادیت ہے، جو دوری ہے، اسے اور واضح کر دیتا ہے۔ وہ ان کاٹیجر سے، ڈی لیسی خاندان سے محبت کرنے لگتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی جانتا ہے کہ وہ ان کا حصہ نہیں بن سکتا۔ یہیں سے اس کی اندرونی کشمکش شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اس کشمکش کو اور بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں باب 14 دیکھنا ہوگا، جس کا موضوع ہے ڈی لیسی خاندان کی کہانی اور انسانی ناانصافی۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان جو اتنی سادگی سے رہ رہا ہے، اصل میں ہے کون؟ جی ہاں، اور یہ کہانی خود انسانی فطرت کے تضادات سے بھری پڑی ہے۔ ڈی لیسی فرانس کا ایک معزز امیر آدمی تھا، لیکن صافی کے باپ جو ایک ترک تاجر تھا، اس کی مدد کرنے کی کوشش میں سب کچھ گوا بیٹھا۔ فیلکس نے ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ہاں، اس کا خیال تھا کہ تاجر کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، صرف اس کے مذہب اور دولت کی وجہ سے۔ تو اس نے مدد کی، لیکن انجام کیا ہوا؟ جلاوطنی اور غربت۔ اس کہانی میں فیلکس کا کردار شروع میں بہت نیک اور اصول پرست نظر آتا ہے۔ وہ تاجر کی دولت کو بھی ٹھکرا دیتا ہے، جی، لیکن پھر وہ صافی کو دیکھتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ترک تاجر بھی وہ وعدہ کر لیتا ہے بیٹی کا ہاتھ دینے کا، تاکہ فیلکس پوری طرح اس کے فرار میں مدد کرے۔ ہاں، لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اور پھر وہی ہوتا ہے، ہمیں دھوکہ دہی اور ناشکری نظر آتی ہے۔ وہ ترک تاجر جس کے لیے فیلکس اور اس کے خاندان نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں، موقع ملتے ہی اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے۔ خاص طور تو جب اسے فیلکس کی غربت کا پتہ چلتا ہے۔ بالکل، وہ اسے حقارت سے تھوڑی سی رقم بیچ کر چلا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ مخلوق سن رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ انسان کیسے ہوتے ہیں۔ صافی کی اپنی کہانی بھی اس میں اہم ہے۔ اس کی ماں ایک پڑھی لکھی عیسائی عرب تھی جس نے اسے آزادی اور علم کی قدر سکھائی تھی۔ وہ واپس جا کر حرم کی پابند زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اسی لیے جب اسے موقع ملتا ہے اور اپنے باپ کے دھوکے کا پتہ چلتا ہے تو وہ کچھ زیورات اور رقم لے کر فیلکس کے پاس جرمنی واپس آ جاتی ہے۔ تو اس پوری کہانی کا مخلوق پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ ایک طرف تو وہ دیکھ رہا ہے کہ انسان اچھے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے فیلکس کا شروع کا جذبہ یا صافی کی وفاداری۔ صحیح، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ انسان کتنے بے رحم، متعصب اور ناشکرے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کے لیے انسانیت کی ایک بہت ہی پیچیدہ، ملی جلی تصویر بناتی ہے۔ ہاں، وہ ان کی نیکیوں کی تعریف کرتا ہے، ان پر جو ظلم ہوا اس پر افسوس بھی کرتا ہے، لیکن شاید یہیں اس کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھتا ہوگا کہ اگر اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ دنیا ایسا سلوک کر سکتی ہے تو میرے ساتھ کیا کرے گی؟ یقیناً، اور یہ سوال مزید گہرا ہوتا ہے جب ہم باب 15 پر آتے ہیں۔ اس باب کو ہم کہہ سکتے ہیں کتابوں کی دریافت اور تقدیر کا سامنا۔ یہاں وہ اہم واقعہ ہوتا ہے جب مخلوق کو جنگل سے ایک بستہ ملتا ہے۔ ہاں، جس میں کپڑوں کے ساتھ وہ 3 مشہور کتابیں ہوتی ہیں، گویٹے کی ورٹر کے دکھ، پلوٹارک کی زندگیاں اور ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ۔ اور یہ کتابیں اس کی تعلیم کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتی ہیں۔ ہر کتاب کا اس پر ایک الگ گہرا اثر ہوتا ہے۔ جیسے ورٹر کے دکھ؟ ہاں، ورٹر اسے شدید انسانی جذبات سے متعارف کراتی ہے، محبت، مایوسی، تنہائی، یہاں تک کہ خودکشی۔ وہ ورٹر کے کردار میں کہیں نہ کہیں اپنی جھلک دیکھتا ہے اور اس کی تنہائی کا احساس اور بڑھ جاتا ہے۔ اور پلوٹارک کی کتاب؟ پلوٹارک کی زندگیاں تاریخ، عظیم رہنماؤں، جنگ اور امن، نیکی اور بدی کے بڑے تصورات سے روشناس کراتی ہیں۔ وہ نیکی سے متاثر ہوتا ہے، بدی سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن پیراڈائز لاسٹ کا اثر شاید سب سے زیادہ تھا۔ بلا شبہ، وہ اسے ایک سچی تاریخ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ وہ اپنا موازنہ آدم سے کرتا ہے۔ دونوں اکیلے تخلیق کیے گئے، لیکن آدم تو خدا کا محبوب تھا، ایک طرح سے مکمل تھا، جبکہ وہ نامکمل، تنہا اور دھتکارا ہوا۔ تو وہ خود کو شیطان کے زیادہ قریب پاتا ہے۔ ہاں، اکثر، خاص طور پر جب وہ کاٹیجرز کو خوش دیکھ کر حسد محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنی تنہائی اور اپنے خالق سے دوری پر شیطان کی طرح ہی کڑتا ہے۔ یہ اس کی شناخت کا ایک بہت بڑا بحران ہے۔ وہ ان کتابوں سے سیکھ رہا ہے کہ ایک مکمل انسان ہونا کیا ہوتا ہے،
رشتے کیا ہوتے ہیں، محبت کیا ہوتی ہے، لیکن یہ سارا علم اسے صرف یہی بتا رہا ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے محروم ہے۔ اور پھر اسے وہ کاغذات ملتے ہیں جو وہ انجانے میں وکٹر فرینکنسٹین کی لیبارٹری سے اٹھا لایا تھا۔ جی، وکٹر کا جریدہ، جس میں نہ صرف اس کے تخلیق کی تفصیلات تھیں بلکہ اس کے خالق کی اس سے نفرت اور بیزاری کا کھلا اظہار بھی تھا۔ یہ لمحہ تو بالکل تباہ کن رہا ہوگا۔ یقیناً اب اسے نہ صرف یہ معلوم ہوا کہ وہ کیسے بنا، کیوں بنا، بلکہ یہ بھی کہ اس کا بنانے والا خود اسے ایک بدصورت عفریت سمجھتا ہے اور اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ وہ چیخ جو اس کے اندر سے نکلتی ہے، ملعون خالق، تم نے مجھے کیوں بنایا؟ اب اس کی تنہائی مکمل ہو چکی تھی۔ وہ سوچتا ہے شیطان کے بھی ساتھی تھے، فرشتے جو اس کے ساتھ گرے تھے، لیکن میں بالکل اکیلا اور قابل نفرت ہوں۔ اتنی شدید مایوسی کے باوجود اس کے دل میں کہیں ایک چھوٹی سی امید پھر بھی باقی رہتی ہے۔ ہاں، وہ ڈیلاسی خاندان کی نیکیوں کو دیکھ چکا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اگر وہ ان سے بات کرے تو وہ اس کی بدصورتی کو نظر انداز کر دیں، خاص طور پر بوڑھا ڈیلاسی جو نابینا ہے۔ تو وہ منصوبہ بناتا ہے، مہینوں انتظار کرتا ہے صحیح موقع کا۔ اور پھر وہ دن آتا ہے، فیلکس، صافی اور ایگاتھا باہر گئے ہوتے ہیں اور بوڑھا ڈیلیسی گھر پر اکیلا ہوتا ہے۔ مخلوق ہمت کر کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ وہ اندر جاتا ہے، خود کو ایک مسافر ظاہر کرتا ہے۔ بوڑھا آدمی بہت مہربانی سے پیش آتا ہے۔ بات چیت شروع ہوتی ہے۔ مخلوق بہت احتیاط سے اپنی کہانی سناتا ہے کہ وہ کچھ دوستوں سے پناہ مانگنے آیا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ اسے نہیں جانتے اور شاید اس کے خلاف متعصب ہیں۔ بوڑھا ڈیلیسی اس کی آواز میں خلوص محسوس کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ انسانوں کے دل ہمدردی سے بھرے ہوتے ہیں اور وہ مدد کی پیشکش کرتا ہے۔ یہ سن کر مخلوق کی امیدیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ وہ جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ بوڑھے آدمی کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے، اب وقت آ گیا ہے، مجھے بچاؤ، آپ اور آپ کا خاندان ہی وہ دوست ہیں جنہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اور عین اسی لمحے دروازہ کھلتا ہے اور فیلکس، صافی اور ایگاتھا اندر آ جاتے ہیں۔ اور بس منظر ایک دم بدل جاتا ہے۔ خوف، چیخیں، دہشت، ایگاتھا بے ہوش ہو جاتی ہے، صافی بھاگ جاتی ہے۔ اور فیلکس جو کبھی انصاف کے لیے لڑا تھا، وہ غصے سے آگے بڑھ کر مخلوق کو اپنے باپ سے چھین کر زمین پر پٹکتا ہے اور لاٹھی سے مارتا ہے۔ یہ صرف جسمانی حملہ نہیں تھا، یہ اس کی آخری امید کا قتل تھا۔ جس قبولیت کی وہ اتنی شدت سے خواہش کر رہا تھا، اس کے بدلے میں اسے شدید ترین نفرت اور تشدد ملا۔ یہ وہ لمحہ ہے جو اسے، آپ کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ اور یہاں سے باب 16 شروع ہوتا ہے، جس کا عنوان واقعی انتقام کی راہ پر ہی ہو سکتا ہے۔ مخلوق کا دل مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے اور اس کی جگہ اب شدید غصے اور نفرت نے لے لی ہے۔ وہ چیختا ہے، ملعون خالق، میں کیوں زندہ رہا؟ اور پھر وہ اعلان کرتا ہے، میں نے اس لمحے سے نسل انسانی کے خلاف اور سب سے بڑھ کر اس کے خلاف جس نے مجھے بنایا، لازوال جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ اب کوئی وقتی جذبہ نہیں رہا۔ نہیں، یہ ایک شعوری فیصلہ ہے۔ اس کی معصومیت جو تھوڑی بہت بچی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ محبت نہیں، انتقام چاہتا ہے۔ وہ رات جنگل میں بھٹکتا ہے، چیختا چلاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچتا بھی ہے کہ شاید اس نے جلد بازی کی، شاید بوڑھے ڈیلیسی سے بات پوری کرنی چاہیے تھی۔ ہاں، ایک کمزور سی امید شاید۔ وہ واپس کاٹیج جاتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ خاندان جا چکا ہے۔ وہ فیلکس کو مالک مکان سے بات کرتے ہوئے سنتا ہے کہ وہ اس خوفناک واقعے کے بعد وہاں ایک پل بھی نہیں رہ سکتے۔ تو وہ آخری کمزور سا تعلق بھی ٹوٹ گیا۔ اب اس کے پاس واقعی کھونے کو کچھ نہیں بچا۔ اسی رات شدید غصے اور مایوسی میں وہ کاٹیج کے ارد گرد لکڑیاں جمع کرتا ہے اور اسے آگ لگا دیتا ہے۔ ہاں، اور وہ جلتے ہوئے کاٹیج کے گرد وحشیانہ رقص کرتا ہے۔ یہ صرف ایک عمارت کو جلانا نہیں ہے، یہ ایک طرح سے علامتی عمل ہے۔ یہ اس جگہ کی تباہی ہے جہاں اسے تھوڑی سی خوشی اور شدید ترین تکلیف ملی۔ یہ اس کی ساری امیدوں کی راکھ ہے اور ایک نئے تاریک راستے کا آغاز ہے۔ اب اس کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے خالق وکٹر فرینکنسٹائن کو ڈھونڈنا۔ اسے وکٹر کے جریدے سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ جنیوا کا رہنے والا ہے۔ تو وہ جنیوا کا رخ کرتا ہے۔ سفر بہت لمبا اور تکلیف دہ ہے۔ وہ صرف رات کو سفر کرتا ہے، انسانوں سے بچتا ہوا۔ موسم خراب ہے لیکن وہ رکتا نہیں۔
اس کے دل میں اپنے خالق کے لیے شدید نفرت ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ احساس بھی ہے کہ شاید وہی ہے جو اس کی حالت سمجھ سکتا ہے یا کم از کم انصاف کر سکتا ہے۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جو اس کی نفرت کو اور پختہ کر دیتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی سرحد کے قریب ہاں، وہ ایک بچی کو ندی میں گرتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے بچا لیتا ہے۔ لیکن جب ایک دیہاتی، شاید بچی کا باپ یا کوئی ساتھی، وہاں پہنچتا ہے تو وہ مخلوق کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ وہ بچی کو چھینتا ہے اور بھاگتے ہوئے مخلوق پر گولی چلا دیتا ہے۔ یہ تھا میری نیکی کا صلہ، وہ سوچتا ہے۔ بالکل، ایک انسان کی جان بچانے کے بدلے اسے گولی ملتی ہے۔ یہ واقعہ اس کے دل میں انسانوں کے لیے اگر کوئی نرمی باقی تھی بھی تو اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ وہ تمام انسانیت سے ابدی نفرت اور انتقام کا عہد کرتا ہے۔ کئی ہفتے لگتے ہیں اس کا زخم بھرنے میں، پھر وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور آخرکار جنیوا پہنچ جاتا ہے۔ شام کا وقت ہے، وہ شہر کے باہر کھیتوں میں چھپا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ اپنے خالق سے کیسے رابطہ کرے۔ اور اسی وقت وہ چھوٹا بچہ ولیم کھیلتے ہوئے وہاں آ جاتا ہے۔ مخلوق کے دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آتا ہے، شاید یہ بچہ معصوم ہو، تعصب سے پاک ہو، شاید وہ اسے اپنا دوست بنا سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ بچے کو پکڑتا ہے، بچہ اس کی شکل دیکھ کر چیختا ہے۔ اسے عفریت، بدصورت بچھو کہتا ہے۔ اور پھر وہ دھمکی دیتا ہے کہ اس کا باپ ایم فرینکنسٹائن ہے۔ فرینکنسٹائن، یہ نام سنتے ہی مخلوق کا سارا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ فرینکنسٹائن، تو تم میرے دشمن سے تعلق رکھتے ہو، وہ کہتا ہے، تم میرے پہلے شکار ہو گئے۔ اور وہ ولیم کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ یہ اس کا پہلا جان بوجھ کر کیا گیا قتل ہے۔ جی، یہ اس کے انتقام کا عملی آغاز ہے، اور اس کا ہدف براہ راست اس کا خالق یا اس سے جڑا کوئی شخص ہے۔ وہ اپنی طاقت اور تباہی پھیلانے کی صلاحیت پر ایک شیطانی فتح محسوس کرتا ہے، لیکن پھر وہی غصہ لوٹ آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ خوبصورت مخلوق بھی اسے دیکھے گی تو نفرت سے ہی دیکھے گی۔ اور تبھی اسے قریب ہی ایک گودام میں سوئی ہوئی ایک جوان عورت جسٹین نظر آتی ہے۔ اور اس کے ذہن میں ایک اور شیطانی خیال آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ بھی ان خوبصورت لوگوں میں سے ایک ہے جن کی مسکراہٹیں سب کے لیے ہیں سوائے اس کے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ولیم کے قتل کی سزا یہ عورت بھگتے گی۔ وہ تصویر احتیاط سے جسٹین کے کپڑوں میں چھپا دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ چالاکی، یہ بدنیتی، یہ ظاہر کرتی ہے کہ اس نے فیلکس کے اسباق اور انسان کے خونی قوانین سے صرف پڑھنا لکھنا ہی نہیں سیکھا بلکہ نقصان پہنچانا بھی سیکھ لیا ہے۔ بالکل، اس نے انسانی معاشرے کے برے پہلوؤں کو بھی اپنا لیا ہے۔ جی، اور کہانی کے اس حصے کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ مخلوق پہاڑوں میں بھٹک رہا ہے، اپنے خالق کو ڈھونڈ رہا ہے، اور جب وہ اسے ملتا ہے تو اسے ایک مطالبہ کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے، میں تنہا اور دکھی ہوں، میری ساتھی میری ہی نسل کی ہونی چاہیے، اس میں وہی خامیاں ہونی چاہیے، یہ وجود تمہیں بنانا ہوگا۔ تو ان 4 ابواب میں 13 سے 16 تک ہم نے دیکھا کہ کس طرح علم حاصل کرنے، تعلق کی خواہش رکھنے، پھر شدید طور پر مسترد کیے جانے اور آخرکار انتقام کی آگ میں جلنے کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ اور اس کا اختتام اپنے خالق سے ایک ساتھی تخلیق کرنے کے مطالبے پر ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک المناک سفر ہے۔ یہ ابواب ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ علم کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ ہمیشہ روشنی لاتا ہے یا کبھی کبھی تاریکی بھی بڑھا دیتا ہے؟ سماجی رد عمل، یعنی قبولیت یا دھتکار، کسی کی شخصیت پر، اس کی تقدیر پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ بالکل، اور خالق کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا وکٹر کی لا تعلقی اس تباہی کے ذمہ دار نہیں؟ مخلوق کی جو تنہائی ہے وہ اس کی تباہی کی، اس کے انتقام کی بنیادی وجہ نظر آتی ہے۔ اور یہ ہمیں اس بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس پر شاید ہمیشہ بحث ہوتی رہے گی۔ مخلوق کی جو شیطانیت یا برائی ہم آگے دیکھتے ہیں، وہ کس حد تک اس کی فطرت کا حصہ تھی اور کس حد تک اسے ان حالات نے، اس رد عمل نے، اس شدید تنہائی نے پیدا کیا۔ کیا وہ برا پیدا ہوا تھا یا اسے دنیا نے، انسانیت نے اور شاید اس کے اپنے خالق نے برا بنا دیا؟ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں باب 17 سے۔ عنوان ہے گفتگو۔ یہاں کہانی ایک اہم موڑ لیتی ہے جب مخلوق آ کر براہ راست وکٹر کا سامنا کرتی ہے۔ جی، اور سامنا کرتے ہی یوں سمجھیں کہ ایک بہت واضح اور چونکا دینے والا مطالبہ کہتا ہے، تمہیں میرے لیے ایک خاتون بنانی ہوگی۔ یہ صرف خواہش نہیں، وہ کہتا ہے یہ ضرورت ہے۔
میرے وجود کے لیے، میری بقا کے لیے ضروری ہے۔ اور دلیل کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے میں بدنیت ہوں کیونکہ میں دکھی ہوں۔ یہ دلیل تو بہت طاقتور ہے، مطلب اپنی ساری برائی کی ذمہ داری اپنی تنہائی اور دکھ پر ڈال رہا ہے۔ بالکل، اور یہ جملہ تو جیسے اس کی پوری نفسیات کی چابی ہے، وہ ہمدردی مانگ رہا ہے۔ لیکن وکٹر، اس کا رد عمل کیا تھا فوراً؟ ارے وکٹر کا تو فوری رد عمل شدید انکار اور خوف تھا۔ وہ تو کانپ گیا اس خیال سے کہ ایک اور ایسی ہی شیطانی مخلوق بنانی پڑے گی۔ کیا یہ صرف اس بات کا خوف تھا کہ وہ دونوں مل کر تباہی مچائیں گے، یا اس میں اپنی پہلی تخلیق سے جو نفرت اور کراہت تھی وہ زیادہ تھی؟ میرے خیال میں تو دونوں چیزیں تھیں۔ خوف تو حقیقی تھا کہ دو ہو گئے تو کیا ہوگا، لیکن ساتھ میں وہ جو پہلی تخلیق کی بدصورتی تھی، اس کی فطرت سے نفرت تھی، وہ بھی بہت گہری تھی۔ اچھا۔ اور مخلوق اپنی دلیل کو اور مضبوط کرتا ہے، کہتا ہے ہمدردی دو، اگر محبت نہیں دے سکتے تو میں خوف پھیلاؤں گا۔ دھمکی بھی دیتا ہے، ہاں دھمکی بھی، لیکن ساتھ میں ایک وعدہ بھی کرتا ہے کہ اگر ساتھی مل گئی تو ہم ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے، انسانوں سے دور، جنوبی امریکہ کے جنگلوں میں۔ تو وکٹر تو ایک شدید کشمکش میں پھنس گیا۔ ایک طرف مخلوق کا دکھ، تنہائی، شاید ذمہ داری کا احساس بھی ہوگا کہ بھئی میں نے بنایا ہے تو جی تھوڑا بہت تو آیا ہوگا، اس کی خوشی کا کچھ کروں، لیکن دوسری طرف وہ خوف، وہ نفرت۔ اور آخر کار وہ مان جاتا ہے، لیکن بہت ہچکچاہٹ کے ساتھ۔ اچھا، مان جاتا ہے؟ ہاں، مان جا کر، لیکن شرط لگاتا ہے کہ مخلوق کو قسم کھانی ہوگی کہ وہ یورپ چھوڑ دیں گے، انسانوں سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ یہ شرط ہی بتاتی ہے کہ بھروسہ بالکل نہیں۔ مخلوق فوراً قسم کھاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ شاید اسے بھی ڈر تھا کہ وکٹر کہیں اپنا ارادہ بدل نہ لے۔ اور جیسے ہی مخلوق جاتی ہے، وکٹر پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بھی بڑی عجیب ہے، شدید مایوسی، تنہائی، بالکل، اور یہ احساس کہ جیسے ساری دنیا اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ وعدہ کر کے پھنس گیا ہے۔ ہاں، وعدے کا بوجھ فوراً محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ جنیوا واپس جاتا ہے، لیکن گھر والوں سے اصل بات چھپاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آتے ہیں باب 18 پر۔ عنوان اس کا بھی گفتگو ہی ہے۔ وکٹر جنیوا میں ہے، صحت کچھ بہتر ہو گئی ہے، لیکن وہ وعدہ پورا کرنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہا۔ ٹال مٹول کر رہا ہے۔ جی، یہ تاخیر بہت معنی خیز ہے۔ یہ صرف کام سے نفرت نہیں، یہ ایک گہری نفسیاتی مزاحمت ہے۔ وہ ڈر رہا ہے اس عمل کو دہرانے سے جس نے پہلے اتنی تباہی مچائی۔ اور بہانہ کیا بناتا ہے؟ بہانہ بناتا ہے کہ جی مجھے انگلینڈ جانا ہے، وہاں کسی فلسفی کی کوئی نئی تحقیق ہے، اس سے مدد لینی ہے۔ یہ صاف ظاہر ہے کہ وقت حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ صحیح، ذمہ داری سے بچنے کا۔ بالکل۔ اسی دوران اس کے والد ایلزابتھ سے شادی کی بات کرتے ہیں۔ وکٹر محبت کا یقین تو دلاتا ہے، لیکن شادی کا خیال، اس سے وہ ایک دم ڈر جاتا ہے۔ ظاہر ہے، کیسے ممکن ہے سر پر یہ راز، یہ وعدہ، اس بوجھ کے ساتھ شادی؟ وہی تو، شادی تو خوشی اور آزادی کی علامت ہونی چاہیے، لیکن جب تک یہ تلوار لٹک رہی ہے، وہ خود کو کسی خوشی کا حقدار ہی نہیں سمجھتا۔ اسے لگتا ہے پہلے یہ مسئلہ حل ہو، پھر وہ ایلزابتھ کے ساتھ کوئی زندگی گزار سکے گا۔ جی، تو وہ انگلینڈ جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، علم کا بہانہ بنا کر۔ اور اس کا دوست کلیئروال وہ بھی ساتھ ہو لیتا ہے۔ ہاں، کلیئروال بھی ساتھ چلا جاتا ہے۔ یہ وکٹر کے لیے ملے جلے جذبات کا باعث ہے۔ ایک طرف اسے تنہائی چاہیے اپنے کام کے لیے، دوسری طرف شاید لاشعوری طور پر کلیئروال کی موجودگی سے ایک تحفظ کا احساس بھی ملتا ہوگا کہ مخلوق شاید حملہ نہ کرے۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے۔ ان کا جو سفر ہے، خاص طور پر رائن دریا پر، وہ وکٹر کی ذہنی حالت کو بڑا اچھا دکھاتا ہے۔ کلیئروال تو فطرت کے نظارے دیکھ رہا ہے، خوش ہے، پرجوش ہے، اور وکٹر انہی نظاروں کے بیچ اپنی تاریک سوچوں میں گم ہے۔ وعدہ، خطرہ، یہ تضاد جو ہے یہ ان کی دوستی اور وکٹر کی بڑھتی ہوئی تنہائی کو ظاہر کرتا ہے۔ جسم تو ساتھ ہیں، دماغ الگ الگ دنیاؤں میں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب باب 19، عنوان پھر وہی، گفتگو۔ وہ لندن پہنچ گئے ہیں۔ جی، لندن پہنچ گئے، اور یہاں بھی وہی تضاد ہے۔ کلیئروال تو شہر کی رونق میں دلچسپی لے رہا ہے، عالموں سے ملنا چاہتا ہے، ہندوستان کے لیے اپنے پلان بنا رہا ہے، لیکن وکٹر کا مقصد صرف ایک ہے۔ صرف ایک، مادہ مخلوق بنانے کے لیے جو بھی معلومات یا اوزار چاہیے وہ جمع کرنا۔ لوگوں سے ملنا جلنا اسے برا لگتا ہے۔
وہ کہتا ہے نا کہ اسے اپنے اور باقی انسانوں کے بیچ ایک ناقابل عبور رکاوٹ محسوس ہوتی ہے جسے ولیم اور جسٹن کے خون نے اور پکا کر دیا ہے۔ بالکل، یہ احساس جرم، یہ بیگانگی، یہ اسے کلوروائل سے بھی دور کر رہی ہے۔ اور وہ جو مواد جمع کرنے کا عمل ہے نا، وہ اس کے لیے اذیت ہے۔ کہتا ہے جیسے پانی کے قطرے مسلسل سر پر گر رہے ہوں۔ یہ پہلی تخلیق والے جنون سے بالکل الٹ ہے۔ بالکل الٹ۔ تب ایک جوش تھا، ایک دیوانگی تھی، اب صرف نفرت اور بیزاری ہے۔ وہ خود کو کلوروائل میں اپنے پرانے آپ کی ایک جھلک دیکھتا ہے، خوش، پرجوش، اور خود کو ایک تباہ شدہ درخت سمجھتا ہے۔ یہ خود شناسی تکلیف دہ ہے لیکن سچی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ بدل چکا ہے۔ اور کام مکمل کرنے کے لیے اسے اب کیا چاہیے؟ مکمل تنہائی۔ جی، مکمل تنہائی۔ لندن کا شور شرابہ اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اسکاٹ لینڈ جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ کلوروائل کو کہتا ہے میں ذرا اکیلے گھومنا چاہتا ہوں۔ تو وہ شمال کی طرف نکل جاتے ہیں، انگلینڈ کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے۔ راستے میں آکسفورڈ کی عمارتیں، جھیلوں کی خوبصورتی، یہ چیزیں وکٹر پر بس تھوڑی دیر کے لیے اثر کرتی ہیں۔ لیکن اصل مایوسی اور خوف وہیں کا وہیں ہے۔ وہیں کا وہیں ہے۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ مخلوق پیچھا کر رہی ہے، شاید کلوروائل کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور آخر کار وہ پہنچتا ہے اسکاٹ لینڈ کے بالکل شمال میں، آرکنی جزائر۔ وہاں ایک ویران جزیرہ چنتا ہے۔ ایسی جگہ جو دنیا کے کونے پر ہو۔ یہ جگہ خود وکٹر کی ذہنی حالت جیسی ہے، ویران، الگ تھلگ، بے جان سی۔ ہاں، بے جان سی۔ وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی کرائے پر لیتا ہے اور اپنا مکروہ کام شروع کرتا ہے۔ صبح کام، شام کو ساحل پہ ٹہلنا، لیکن دماغ ہر وقت خوف اور نفرت سے بھرا ہوا۔ جی، پہلی بار والا جنون اب مکمل بیزاری اور کراہت میں بدل چکا ہے۔ اور یہ ہمیں لے آتا ہے باب 20 تک۔ عنوان پھر سے گفتگو۔ منظر وہی ہے، آرکنی جزیرے پر وکٹر کی لیبوریٹری۔ شام کا وقت، کام تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ اور یہاں کہانی ایک بار پھر ایک بہت ڈراماٹک انداز میں بدلتی ہے۔ وکٹر اچانک رکتا ہے اور سوچتا ہے، شاید پہلی بار سنجیدگی سے، کہ وہ جو کر رہا ہے اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ مطلب کیا یہ دوسری مخلوق بھی اتنی ہی یا اس سے زیادہ بری ہوگی؟ ہاں، کیا وہ واقعی اپنے وعدے پر قائم رہیں گے؟ کیا ہوگا اگر وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں؟ یا اگر وہ واقعی ایک دوسرے کو پسند کر لیں اور بچے پیدا کریں؟ بالکل، یہ سب سے خوفناک امکان تھا۔ شیطانوں کی ایک نسل جو پوری انسانیت کے لیے خطرہ بن جائے۔ کیا اسے اپنی ذاتی حفاظت یا اپنی تخلیق کی نام نہاد خوشی کے لیے پوری دنیا کو اس خطرے میں ڈالنا چاہیے؟ یہ تو بہت بڑا اخلاقی سوال ہے۔ بہت بڑا۔ اور اسی لمحے جیسے اس کی سوچ کو کوئی شکل مل گئی ہو، وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے، اور چاندنی میں کون کھڑا ہے؟ مخلوق ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ۔ یہ نظارہ وکٹر کے سارے شک کو یقین میں بدل دیتا ہے۔ اور اسی لمحے نفرت اور وحشت کے ایک شدید دورے میں وکٹر فیصلہ کر لیتا ہے۔ جی، وہ نامکمل مادہ مخلوق کو اٹھاتا ہے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ او خدایا! یہ ایک انتہائی پرتشدد فیصلہ کن عمل ہے۔ مخلوق جو کھڑکی سے سب دیکھ رہی ہے، وہ اپنی امیدوں کو یوں ٹوٹتے دیکھ کر مایوسی اور انتقام کی ایک دل دہلا دینے والی چیخ مارتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد تصادم ہوتا ہے۔ وکٹر کمرے سے باہر نکل کر قسم کھاتا ہے کہ وہ یہ کام دوبارہ کبھی نہیں کرے گا۔ مخلوق اندر آتی ہے اور اب طاقت کا توازن بالکل بدل چکا ہے۔ کیسے؟ مخلوق کہتی ہے، تم میرے خالق ہو لیکن میں تمہارا آقا ہوں، حکم مانو۔ وہ وکٹر پر وعدہ خلافی کا، اپنی امیدیں توڑنے کا الزام لگاتی ہے۔ لیکن وکٹر، کیا وہ ڈر جاتے ہیں؟ نہیں، اب نہیں۔ وکٹر اب اٹل ہے۔ وہ دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکتا۔ کہتا ہے میں ایک اور شیطان دنیا پر نہیں چھوڑوں گا۔ اور تب مخلوق وہ الفاظ کہتی ہے جو پوری کہانی پر چھا جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، لیکن یاد رکھنا، میں تمہاری شادی کی رات تمہارے ساتھ ہوں گا۔ میں تمہاری شادی کی رات تمہارے ساتھ ہوں گا۔ وکٹر اس کا کیا مطلب لیتا ہے؟ وکٹر فوراً سمجھتا ہے کہ یہ اس کی اپنی موت کی دھمکی ہے۔ اسے اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی، لیکن الزبتھ کا سوچ کر وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے ممکنہ غم کا خیال۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ نشانہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس وقت نہیں۔ شاید اپنی ذات میں اتنا گم ہے کہ یہ خیال ہی نہیں آتا۔ اس واقعے کے بعد تو جزیرے پر اس کی حالت اور خراب ہو گئی ہوگی۔ ناقابل بیان حد تک تنہائی، مایوسی،
اسی دوران کلیروال کا خط آتا ہے کہ واپس آ جاؤ. جانے سے پہلے اسے وہ باقیات ٹھکالے لگانی ہیں. مادہ مخلوق کی؟ جی، وہ انہیں پتھروں کے ساتھ ایک ٹوکری میں ڈالتا ہے، رات کو کشتی میں سمندر میں دور جاتا ہے اور ٹوکری پھینک دیتا ہے. اور پھر تھکن سے وہ کشتی میں ہی سو جاتا ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک شدید طوفان میں گھرا ہوتا ہے، ساحل سے بہت دور. اوہ! اسے لگتا ہے جیسے سمندر بھی اس کے خلاف ہو گیا ہے. موت کا خوف، اپنے پیاروں کی فکر، الزبتھ، والد، ارنسٹ، کلووال، کیا مخلوق ان سے بدلہ لے گی؟ بہت خوفناک صورتحال ہے. جی، کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد طوفان تھمتا ہے. اسے دور زمین نظر آتی ہے. وہ ہمت کر کے کشتی کو اس طرف لے جاتا ہے. یہ آئرلینڈ ہے. یہ آئرلینڈ کا ساحل ہے. وہ ایک قصبے کے قریب پہنچتا ہے، تھکا ہارا، بھوکا پیاسا، لیکن زندہ بچ جانے پر کچھ مطمئن. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. نہیں، بالکل نہیں. کنارے پر اترتے ہی اسے مقامی لوگوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ اسے شک سے دیکھتے ہیں. اور پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ اسے میجسٹریٹ مسٹر کرون کے پاس لے جایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ گزشتہ رات ساحل پر ایک آدمی کی لاش ملی ہے اور شبہ ہے کہ قاتل وکٹر ہے. کیا؟ قتل کا الزام؟ جی، باب کا اختتام اسی سنسنی خیز موڑ پر ہوتا ہے. وکٹر، جو ابھی ایک طوفان سے بچا ہے، خود کو ایک نئی بالکل غیر متوقع مصیبت میں گھرا پاتا ہے. تو ان 4 ابواب کا خلاصہ اگر کریں تو ایک اہم وعدہ ہوا، پھر ٹوٹ گیا، ایک خوفناک دھمکی ملی، وکٹر کی تنہائی اور ذہنی اذیت بڑھی، اور آخر میں وہ ایک بالکل نئی آفت میں پھنس گیا، قتل کا الزام. بالکل. ہر قدم وکٹر کو مزید تنہائی اور مایوسی کی طرف دھکیل رہا ہے. وہ جو انتقام کا چکر ہے نا، وہ تیز ہوتا جا رہا ہے. اب لگتا ہے اس سے نکلنا ممکن نہیں. وہ تخلیق جسے اس نے پہلے رد کیا، پھر اس کی ساتھی کو تباہ کیا، وہ اب مکمل طور پر اس کی زندگی، اس کی قسمت پر حاوی ہو چکی ہے. ذمہ داری سے فرار اب ممکن نہیں رہا. اور آخر میں ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، وکٹر نے مخلوق کی دھمکی، میں تمہاری شادی کی رات تمہارے ساتھ ہوں گا، اس کا مطلب اپنی موت سمجھا. جی. لیکن کیا یہ واقعی اتنا سیدھا ہے؟ مخلوق نے پہلے ولیم کو مارا تھا، جو وکٹر کا عزیز تھا. اس نے وکٹر کو براہ راست نقصان نہیں پہنچایا تھا. یہ بہت اہم نکتہ ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ وکٹر اپنی خود مرکوزیت میں یا خوف میں اس دھمکی کی اصل اور شاید زیادہ خوفناک نوعیت کو سمجھنے میں غلطی کر رہا ہو؟ بالکل ممکن ہے. یہ انتقام اصل میں کیا شکل اختیار کرے گا؟ کیا نشانہ واقعی وکٹر ہوگا یا کوئی اور زیادہ قیمتی؟ یہ سوال تو آنے والے واقعات پر ایک بہت تاریک سایہ ڈالتا ہے. جی بالکل. تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں کہانی کے ان آخری اور سچ کہوں تو بہت ہی سنسنی خیز موڑوں سے. الزام اور تباہی. باب 21 کا آغاز ہی کافی ڈرامیٹک ہے. وکٹر آئرلینڈ پہنچا ہے اور پہنچتے ہی اسے ایک میجسٹریٹ کے سامنے لے جایا جاتا ہے. مسٹر کرون. ماحول کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. ہاں، بالکل دوستانہ نہیں ہے، اور الزام بھی فوراً لگ جاتا ہے قتل کا. وہ جو ماہی گیر ہیں، انہوں نے ایک لاش ملنے کی گواہی دی ہے، اور سب سے اہم بات کیا ہے؟ گردن پر انگلیوں کے نشان، ویسے ہی جیسے ولیم کے قتل میں تھے. اوہو، تو شک فوراً وکٹر پر چلا گیا. جی، خاص طور پر جب دوسرے گواہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کشتی دیکھی تھی. عین اسی وقت وکٹر کی گھبراہٹ دیکھ کر مجسٹریٹ کو بھی شک ہو جاتا ہے. اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جب اسے لاش دکھائی جاتی ہے. یہ کتنا تباہ کن ہوگا جب اسے پتا چلا کہ وہ اس کا سب سے پیارا دوست ہنری کلورووال ہے. ہاں، یہ صرف دوست کی موت نہیں تھی. یہ وکٹر کے لیے ایک طرح سے ایک بھیانک سچائی کا سامنا تھا کہ اس کی تخلیق، وہ عفریت، وہ ایک ایک کر کے اس کی زندگی کی ہر خوشی چھین رہا ہے. کلورووال کی موت نے وکٹر کے جرم کے بوجھ کو بالکل ناقابل برداشت بنا دیا ہوگا. وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر 2 مہینے وہ شدید بیمار رہتا ہے، بخار میں بڑبڑاتا رہتا ہے، خود کو ولیم، جسٹن، کلورووال سب کا قاتل کہتا ہے. یہ بیماری تو جیسے صرف جسمانی نہیں تھی. بالکل نہیں، یہ اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ تھی، اس کی ذہنی اذیت کا عکس تھی. وہ جو اس نے علم حاصل کیا تھا نا، غیر ذمہ داری سے، یہ اس کی قیمت تھی جو اب وہ چکا رہا تھا. ویسے ایک دلچسپ بات ہے، مسٹر کرون جو اسے قاتل سمجھ رہا ہے، ہاں، وہ پھر بھی اس سے کچھ مہربانی کرتا ہے. شاید کچھ انسانی ہمدردی ہوگی،
या शायद विक्टर का स्टेटस देखकर। अच्छा, जब उसका बाप उससे मिलने आता है तो उसे कुछ सुकून मिलता है ना, लेकिन जब वो रहा होता है तब भी वो गहरे दुख में है। जी, कल रावाल की मौत का सदमा बहुत गहरा था। वो मुकदमे से तो बरी हो जाता है क्योंकि वो कत्ल के वक्त कहीं और था और किन्हीं जजायरों पर, लेकिन इस रिहाई का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। अब उसकी जिंदगी का मकसद बदल गया। बिल्कुल, अब सिर्फ एक मकसद था, जिनीवा वापस जाना, अपने प्यारों को बचाना और अफरीद से बदला लेना। खुदकुशी के ख्याल आते हैं लेकिन इंतकाम का जज्बा उसे जिंदा रखता है। ये एक बड़ी नफ्सियाती तब्दीली है। पहले वो इल्म चाहता था, अब वो सिर्फ एक शिकारी है। वो बाप के मना करने के बावजूद आयरलैंड छोड़ देता है। जहाज पर वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। रात को सो नहीं पाता तो अफ्यून लेता है, लॉर्डनम। लेकिन ख्वाब में भी वही अफरीद। ये बाप तो विक्टर की मुकम्मल तन्हाई और मायूसी दिखाता है। पेरिस में क़याम और एलिजाबेथ का खत। ठीक है, तो बाप 22 में वो पेरिस पहुंचते हैं, विक्टर और उसके वालिद। विक्टर अब भी कमजोर है, जिस्मानी तौर पर भी, ज़हनी तौर पर भी। उसका बाप कोशिश करता है कि वो लोगों में घुलने मिले, नॉर्मल हो। लेकिन विक्टर, वो अब आम लोगों से जुड़ नहीं पाता। इसे लगता है कि उसने उनके बीच में एक दुश्मन छोड़ दिया है, और अगर लोगों को सच पता चल गया तो वो उसे निकाल बाहर कर देंगे। ये बहुत शदीद किस्म की बेगानगी है, एलियनेशन। वो अपने बाप से भी कहता है कि वो कातिल है, लेकिन बाप समझता है कि ये उसका वहम है। और वो अपना राज छुपाए रखता है। क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि लोग उसे पागल समझेंगे? वो भी है, लेकिन शायद ये भी कि उससे डर है कि उसकी कहानी सुनकर दूसरे लोग खौफजदा न हो जाएं। यानी उसमें अब भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिम्मेदारी बाकी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। फिर एलिजाबेथ का खत आता है। ये बहुत अहम है ना? बहुत अहम। वो अपनी मोहब्बत के इजहार तो करती है, लेकिन साथ में पूछती भी है कि क्या विक्टर वाकई उससे मोहब्बत करता है या सिर्फ वालदेन की वजह से शादी कर रहा है। वो कहती है कि वो उसकी खुशी चाहती है, चाहे वो उसके बगैर ही हो। और ये खत पढ़ते ही विक्टर को अफरीद की वो धमकी याद आ जाती है, मैं तुम्हारी शादी की रात तुम्हारे साथ हूंगा। और यहीं विक्टर सबसे बड़ी गलत फहमी का शिकार होता है। बिल्कुल, वो फौरन ये समझ लेता है कि अफरीद उसे यानी विक्टर को मारने आएगा। ये उसकी क्या कहते हैं, खुद मरकजियत, सेल्फ एब्जॉर्प्शन की इंतहा है। वो सोच भी नहीं सकता कि अफरीद का मंसूबा कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा तकलीफदेह हो सकता है कि वो एलिजाबेथ को निशाना बनाएगा। ओह, तो वो समझता है कि ये उसकी और अफरीद की आखिरी लड़ाई होगी। जी, और इसी ख्याल से वो एलिजाबेथ को जवाब लिखता है। कहता है कि वो उसी से मोहब्बत करता है और शादी के फौरन बाद अपना खौफनाक राज बता देगा। वो शादी जल्दी करना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि इंतजार करने से अफरीद कोई और तबाही ना मचा दे। ये फैसला, ये तो एलिजाबेथ के लिए मौत का परवाना बन गया। हाँ, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखें। विक्टर की अपनी अना और सूरत हाल को न समझ पाना, यही उसकी सबसे बड़ी तबाही की वजह बनता है। वो जिनेवा वापस आते हैं। एलिजाबेथ विक्टर को देखकर परेशान होती है। विक्टर भी उसमें एक तब्दीली महसूस करता है। वो ज्यादा संजीदा लगती है। शादी की तारीख भी तय हो जाती है 10 दिन बाद। विक्टर बाहर से खुशी दिखाता है, लेकिन अंदर से डरा हुआ है। एलिजाबेथ भी खुश है, लेकिन कुछ बेचैनी है। और विक्टर तैयारी भी कर रहा है, पिस्तौल और खंजर साथ रखता है। वो समझ रहा है कि वो अपनी मौत की तैयारी कर रहा है। उसे अंदाजा ही नहीं कि असल शिकार कौन होने वाला है। बिल्कुल नहीं। शादी का दिन आता है। एलिजाबेथ कुछ उदास सी है। तकरीब के बाद वो कश्ती से एवियान जाते हैं। मौसम अच्छा है, लेकिन एक अजीब सी खामोशी है। ये विक्टर की जिंदगी के आखिरी पुरसुकून लम्हे हैं। जैसे ही वो एवियान पहुंचते हैं, रात गहरी होती है और विक्टर के खदशात वो हकीकत बनने वाले होते हैं। शादी की रात और कत्ल। बाप 23 का आगाज ही बड़ा मनहूस है। रात के 8 बजे हैं। सराय में पहुंचते हैं और मौसम बदल जाता है। तेज हवा, बारिश, जैसे फितरत खुद इशारा दे रही हो। हाँ, दिन में विक्टर कुछ पुरसुकून था, लेकिन रात होते ही हजारों खौफ उस पर हावी हो जाते हैं। वो चौकन्ना है, हर आहट पर चौंक रहा है, हाथ में पिस्तौल है। ये सिर्फ डर नहीं, ये जुर्म का एहसास भी है। एलिजाबेथ भी महसूस कर लेती है ना। वो पूछती है कि क्या बात है, क्यों डरे हुए हो? जी, विक्टर उसे टाल देता है। कहता है बस ये रात मुश्किल है, फिर सब ठीक हो जाएगा।
اور پھر وہ سوچتا ہے کہ جو لڑائی ہونے والی ہے وہ الزبتھ کے لیے خوفناک ہوگی، تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم جا کر آرام کرو۔ یہ ایک اور بہت بڑی غلطی تھی۔ وہ خدایا، وہ اسے اکیلا چھوڑ دیتا ہے؟ ہاں، اور خود دشمن کو ڈھونڈنے نکلتا ہے، پورا گھر چھان مارتا ہے، کچھ نہیں ملتا۔ ایک لمحے کو اسے لگتا ہے شکر ہے خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن تبھی ایک چیخ، ایک تیز دل دہلا دینے والی چیخ الزبتھ کے کمرے سے، اور وکٹر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑتا ہے۔ اسے فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ عفریت کا نشانہ وہ نہیں تھا۔ الزبتھ؟ جی، وہ بھاگ کر کمرے میں جاتا ہے۔ منظر ناقابل بیان ہے۔ الزبتھ بے جان پڑی ہے، گلے پر وہی نشانات جو ولیم پر تھے، کیلرول پر تھے۔ عفریت نے اپنا بدلہ لے لیا تھا، وکٹر کی آخری خوشی بھی چھین لی تھی۔ وکٹر؟ وہ تو وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب ہوش آتا ہے تو لوگ جمع ہوتے ہیں۔ وہ پھر الزبتھ کے پاس جاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، اور اسی وقت اسے کھڑکی میں عفریت نظر آتا ہے۔ اس کے چہرے پہ ایک شیطانی مسکراہٹ ہے، اور وہ انگلی سے الزبتھ کی لاش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کتنا خوفناک! یہ تو وکٹر کے لیے آخری ضرب ہوگی۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے، وکٹر کی واپسی، اس کا غم، پھر اس کے والد کی موت، کیونکہ وہ الزبتھ کی موت کی خبر سہن نہیں پاتے، یہ سب اسی تخلیق کے، اسی عفریت کے تباہ کن نتائج ہیں۔ وکٹر تو جیسے پاگل ہی ہو جاتا ہے، کئی مہینے قید میں رہتا ہے۔ جی، جب اسے ہوش آتا ہے تو آزادی کا کوئی مطلب نہیں رہتا۔ اب اس کے دل میں صرف ایک ہی جذبہ ہے، انتقام۔ وہ مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے، پوری کہانی سناتا ہے۔ ہاں، مجسٹریٹ پہلے تو یقین نہیں کرتا، پھر کچھ دلچسپی لیتا ہے، لیکن وہ مدد نہیں کر پاتا۔ کہتا ہے کہ ایسی مخلوق کو پکڑنا ناممکن ہے۔ یہ معاشرے کی بے بسی بھی دکھاتا ہے، اور وکٹر کی مکمل تنہائی بھی۔ مجسٹریٹ کے انکار پر وکٹر غصے میں آ جاتا ہے۔ اب وہ اکیلا ہے۔ اس کا مقصد بس ایک ہی ہے، عفریت کو ڈھونڈنا اور اسے ختم کرنا، چاہے اپنی جان دے کر ہی کیوں نہ ہو۔ باب 23 میں وکٹر پوری طرح بدل جاتا ہے۔ وہ خالق نہیں رہا، اب وہ صرف بدلہ لینے والا ہے۔ تعاقب اور انجام۔ اور اب آخری باب 24، تعاقب اور انجام۔ یہاں وکٹر وہ پوری طرح انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ یہی آگ اسے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ جنیوا چھوڑ دیتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ جی، اپنے ماضی سے، اپنی زندگی سے سب کچھ توڑ کر، اور اس کی آوارگی شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا سفر جو صرف موت پر ختم ہوگا۔ وہ ویرانوں میں بھٹکتا ہے، بھوک، پیاس، تھکاوٹ سب برداشت کرتا ہے۔ یہ صرف جسمانی سفر نہیں، یہ ایک روحانی اذیت ہے۔ وہ قبرستان جاتا ہے، اپنے پیاروں کی قبروں پر قسم کھاتا ہے۔ ہاں، قسم کھاتا ہے کہ وہ عفریت کا پیچھا کرے گا جب تک دونوں میں سے ایک مر نہ جائے۔ وہ مرنے والوں کی روحوں سے، بدلے کے فرشتوں سے مدد مانگتا ہے۔ اور تبھی اسے عفریت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ جی، ایک شیطانی قہقہا، اور آواز آتی ہے، میں مطمئن ہوں، تم نے جینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ایک طرح سے عفریت کی جیت ہے۔ اس نے وکٹر کو گرا دیا ہے، اپنی سطح پر، نفرت اور انتقام کی سطح پر۔ اور پھر تعاقب شروع ہوتا ہے، مہینوں تک چلتا ہے۔ ہاں، بحیرہ روم، پھر بحیرہ اسود، پھر روس کے ویران میدان۔ عفریت اکثر نشان چھوڑتا جاتا ہے، کبھی درختوں پر، کبھی پتھروں پر، وکٹر کو تانے دیتا ہے۔ اسے اکساتا ہے کہ ہمت نہ ہارو، میرا پیچھا کرو۔ یہ تو ایک عجیب نفسیاتی کھیل بن گیا۔ بالکل، عفریت جو کبھی ہمدردی چاہتا تھا، اب اپنے خالق کو تڑپانے میں ایک شیطانی خوشی محسوس کر رہا ہے۔ وہ وکٹر کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کی تکلیف لمبی ہو۔ کہتا ہے، میرا راج ابھی ختم نہیں ہوا، پیروی کرو، تمہاری محنتیں ابھی شروع ہوئی ہیں۔ وکٹر یہ سب برداشت کرتا ہے، سردی، بھوک، تھکاوٹ۔ یہ سب تو اس کے لیے معمولی بات ہو گئی تھی، لیکن کبھی کبھی نہ جب وہ بالکل بے بس ہو جاتا تھا تو اسے کہیں سے کھانا مل جاتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ان مددگار روحوں کا کام ہے جن سے اس نے مدد مانگی تھی۔ شاید یہ بھی اس کے ٹوٹے ہوئے ذہن کی ایک علامت تھی۔ نیند میں اسے سکون ملتا تھا، خواب میں وہ اپنے پیاروں کو دیکھتا تھا۔ جی، نیند ہی واحد خوشی تھی۔ یہ خواب اسے زندہ رہنے کی طاقت دیتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسانیت باقی تھی، لیکن جاگتے ہوئے انتقام حاوی تھا۔ آخرکار وہ شمال پہنچ جاتا ہے، برفانی سمندر تک۔ ہاں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ عفریت آگے نکل گیا ہے۔ وہ ایک سلیج اور کتے خریدتا ہے اور برفانی سمندر میں اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔
یہ سفر ناقابل بیان مشکلات والا ہے۔ برف کے طوفان، ٹوٹتی ہوئی برف، فطرت بھی جیسے دشمن بنی ہوئی ہے۔ آخرکار اسے عفریت نظر آتا ہے۔ وہ قریب پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، امید جاگتی ہے، وہ قریب پہنچنے لگتا ہے، لیکن تبھی برف ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک بفرا ہوا سمندر ان دونوں کے بیچ آ جاتا ہے۔ وکٹر برف کے ایک ٹکڑے پر بہتا رہ جاتا ہے، بالکل موت کے قریب۔ اور وہیں اسے والٹن کا جہاز ملتا ہے۔ جی، وہ والٹن کو اپنی پوری کہانی سناتا ہے اور اس سے قسم لیتا ہے کہ اگر عفریت ملے تو اسے مار دینا۔ دیکھیں، موت کے اتنے قریب بھی اس کا جنون کم نہیں ہوا۔ والٹن کی کہانی میں پھر ہم فرینکنسٹائن کے آخری دن دیکھتے ہیں۔ جی، جہاز برف میں پھنسا ہے، ملا بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ فرینکنسٹائن بیمار اور کمزور ہونے کے باوجود انہیں ایک تقریر کرتا ہے، بہادری اور عظمت کی۔ یہ اس کی پرانی شخصیت کی ایک جھلک ہے، لیکن اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ جب والٹن واپسی کا فیصلہ کرتا ہے تو فرینکنسٹائن مایوس ہو جاتا ہے نا؟ اپنے آخری لمحات میں وہ کچھ پرسکون لگتا ہے۔ کہتا ہے بدلے کی آگ تو ٹھنڈی ہو گئی ہے، لیکن عفریت کا مرنا ضروری ہے۔ وہ اپنے کاموں کو صحیح ٹھہرانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسانیت کے لیے اس کے فرض زیادہ اہم تھے۔ وہ والٹن کو مشورہ بھی دیتا ہے نا کہ سکون میں خوشی ڈھونڈو، بڑے عزائم سے بچو۔ جی، یہ کہانی کا ایک اہم سبق ہے جو وکٹر نے بہت دیر سے سیکھا، اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ لیکن کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ رات کو والٹن کو کیبن سے آوازیں آتی ہیں۔ وہ اندر جاتا ہے اور عفریت کو فرینکنسٹائن کی لاش پر جھکا ہوا پاتا ہے۔ عفریت وہ اپنے خالق کی موت پر رو رہا ہے؟ ماتم کر رہا ہے۔ کہتا ہے یہ بھی میرا شکار ہے، اس کے قتل سے میرے جرائم مکمل ہوئے۔ وہ اپنے کیے پر پچھتاوا بھی ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر کلورووال کے قتل کے بعد جو اسے اذیت ہوئی تھی۔ تو کیا یہ واقعی پچھتاوا ہے یا کچھ اور؟ یہ بہت پیچیدہ ہے۔ کیا یہ سچی پچھتاوا ہے یا اپنی تنہائی اور تکلیف کا آخری اظہار؟ وہ کہتا ہے الزبتھ کی موت کے بعد برائی ہی اس کی اچھائی بن گئی تھی۔ وہ خود کو شیطان سے بھی زیادہ قابل نفرت اور تنہا کہتا ہے۔ وہ اپنی تخلیق پر، لوگوں کی ناانصافیوں پر، اپنی تنہائی پر، سب پر افسوس کرتا ہے۔ جی، اور کہتا ہے کہ اب اس کا کام ختم ہو گیا ہے، اب وہ خود کو تباہ کر دے گا۔ خود کو تباہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے شمالی کونے میں جائے گا، اپنی چتا جلائے گا تاکہ اس کی لعنتی باقیات سے کوئی اور ایسی مخلوق نہ بنا سکے۔ الوداع کہہ کر وہ کھڑکی سے چھلانگ لگاتا ہے اور برف، لہروں اور تاریکی میں گم ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ المناک کہانی ختم ہوتی ہے۔ خالق بھی تباہ، تخلیق بھی تباہ۔ ایک بہت ہی لرزا دینے والا انجام جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ واقعی، جیسے عفریت کا وہ آخری عمل، خود کو تباہ کرنے کا فیصلہ، کیا وہ واقعی پچھتاوا تھا یا صرف اپنی ناقابل برداشت اذیت سے بھاگنے کا آخری راستہ؟ اور والٹن جو یہ سب کچھ دیکھتا ہے، سنتا ہے، کیا اس نے وکٹر کے آخری الفاظ سے کچھ سیکھا ہوگا؟ کیا وہ اپنے بڑے عزائم سے باز آیا ہوگا؟ گہرے سوالات ہیں۔ شاید سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ علم کی تلاش کہاں تک ہونی چاہیے، اور جو ہم تخلیق کرتے ہیں اس کی ذمہ داری قبول کرنا کتنا اہم ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔